آج ایک بار پھر ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج ہم پھر اکٹھے ہوں اور آج ایک نئے ٹاپک کے متعلق سیکھ سکیں. اور نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ہمارا اس ایئر کا جو ہے وہ لاسٹ سیشن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کب شروع کیے تھے؟ مئی میں ہم نے شروع کیے تھے. ٹھیک ہے، جو بہت ریگولر ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح پتہ کہ مئی میں شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نیکسٹ منتھ آپ کو بہت ساری اور اچھی چیزیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکسچول ریسورسز، ٹیکسچول ٹریڈیشنس اینڈ مینوسکرپٹس. ٹھیک ہے، اور اس ٹاپک پہ آج ہمارے ساتھ جو شیئرنگ کریں گے ہمارے پیارے بھائی پروفیسر زکریا قمر. یہ پنجاب یونیورسٹی میں ببلیکل اسٹڈیز کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور یونانی اور لاطینی زبان کے استاد ہیں. اور اپنی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے انہوں نے ایم فل کیا ہے ببلیکل اسٹڈیز میں ایف سی کالج سے. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے کہ جو ایف سی کالج ہے اس نے ایم فل سٹارٹ کیا ہے ببلیکل اسٹڈیز میں، اور یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. پچھلے سال انہوں نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا وہاں سے، اور ایم فل انگلش لٹریچر بھی ہیں وہ. سو خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اتنے پڑھے لکھے اور ٹیلنٹڈ لوگ دیے ہیں، اور ہم ان کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں. آج ہم انہیں اپنے درمیان ویلکم بھی کہتے ہیں، اور سب تالیاں بجا کے انہیں اپنے درمیان خوش آمدید کہیں. اور ہم آج اس سیشن کو شروع کریں گے. خداوند کے نام سے ہم اپنے سر خدا کے حضور میں چکائیں، دعا کریں. اس سارے وقت کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں کمٹ کریں. قادر مطلق اور بزرگ خدا مسیح یسوع میں ہمارے زندہ بزرگ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اور تیری وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے. اے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں زندگی میں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ خداوند ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو اور زیادہ گہرے طور پر اپنی زندگیوں کے لیے جان سکیں، اور خداوند خدا اپنے ایمان میں خداوند خدا بڑھتے ہوئے تیرے نام کو جلال دے سکیں. پھر خداوند ہم آج صبح کے لیے خاص تیرے شکر گزار ہیں. اپنے بھائی پروفیسر زکریا قمر کے لیے ہم تیرا خاص شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہیں تو بڑی سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان لایا. اور خداوند آج صبح جب وہ تیری باتوں کو اور خاص طور پر تیرے کلام کی سچائیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو خداوند تو ان کی بڑی مدد اور رہنمائی کر، اپنے پاک روح کے وسیلے انہیں گائیڈ کر، اور خداوند تو ہم سب کو سیکھنے کا فضل دے. اور خداوند فضل بخش دے کہ جو کچھ آج ہم سیکھیں وہ نہ صرف ہماری زندگیوں کا حصہ ہو، بلکہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے بہت سی اور زندگیوں تک بھی پہنچے. مسیح کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. جی، میں دعوت دوں گا اپنے بھائی پروفیسر زکریا قمر صاحب کو، آئیں گے اور وہ اس سیشن کو لیڈ کریں گے. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس ٹائم کے لیے کہ خدا نے بخشا کہ ہم جہاں پر اس پوری سیریز میں ہم نے بہت اچھے ٹاپکس پہ سیکھا. بہت بڑے اسکالرز نے یہاں سکھایا، اور آج
میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں یا ہم نے پڑھا ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بغیر وقت ضائع کیے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا آج کے اس موضوع کے بارے جان جائیں کہ یہ موضوع ہے کیا۔ جس طرح بھی بتایا گیا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے، بائبل کا جو ٹیکسٹ ہے، متن جسے کہتے ہیں، یہ اس سے متعلقہ ہے۔ یہ شاید آپ کو کچھ بہت خشک لگے، مشکل لگے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے اس کو ہم سیکھ سکیں۔ ہم جس کانٹیکسٹ میں رہ رہے ہیں، ہمیں ایک بہت بڑے سوال کا، ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے کہ بائبل بدل گئی ہے۔ جب بھی ہم کسی سے خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں یا اور لوگ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، تو گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، آپ کی بائبل بدل چکی ہوئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو خادم ہیں، دوست ہیں، جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں، اپولوجیٹکس کے اوپر بات ہوتی ہے، تو اکثر جگہ پر میں دیکھتا ہوں کہ لاجوابی ہو جاتے ہیں۔ میں ایک آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ رکھنے والا ہوں، بغیر معذرت کے ساتھ۔ یہاں کسی کو گریک آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ایک سسٹر ہے، شاباش۔ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، سیکھیں، یونانی سیکھیں۔ میں کہوں گا یونانی، عبرانی یہ زبانیں جو ہیں اب اس دور میں سیکھنا اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کا جو سامنا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اپنے ٹیکسٹ پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس شاید ذرائع نہیں ہوتے کہ ہم خدا کے کلام کی جو اصل زبانیں ہیں وہاں تک رسائی کر سکیں۔ لیکن ابھی جس طرح بردر نے بتایا کہ میں خود پنجاب یونیورسٹی میں 2011 سے گریک پڑھا رہا ہوں اور لیٹن پڑھا رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا سینٹر ہے، اور بڑی ایک معجزہ ہے، از اے میریکل، کہ ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا نام ہے شیخ زاید اسلامک انسٹیٹیوٹ، اور سینٹر کا نام ہے سینٹر آف قرآن اینڈ سنہ۔ اب خود لگائیں صاحب کہ ان کا نام ہی کیسا ہے کہ جو پورے پاکستان کے کہہ لیں کہ اسلامک اسٹڈی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ببلیکل اسٹڈیز پاس کروائی ہے کہ یہ پڑھائی جائے کرسچن لوگوں کو۔ یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ 2020-21 میں جب عمران خان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ترجمہ قرآن پڑھایا جائے مسلم بچوں کو، تو ہمارے کرسچن بچوں کو بھی پڑھنا پڑتا تھا کہ ترجمہ قرآن پڑھیں۔ پھر بعد میں وہاں کے جو چیئرمین ہیں، میرے اچھے دوست تھے، مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا ذکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ جو مسیحی بچوں کے لیے ہم کریکولم تیار کریں ببلیکل اسٹڈیز کا، تو آپ کائنڈلی ذرا بنا کے دیں سلیبس۔ میں نے تیار کر دیا سلیبس ان کو۔ تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد جا کر بڑی مشکلات آئیں، اندر سے لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ کیا جائے، لیکن آخر کار 2021 میں یہ وائس چانسلر نے اناؤنس کر دیا کہ جو نان مسلم ہیں وہ اپنا ٹیکسٹ پڑھیں گے، کرسچنس بائبل پڑھیں گے، ہندو گیتا پڑھیں گے، سکھ جو ہے وہ گرنتھ پڑھیں گے۔ اور پچھلے ایگزام میں جب میری ڈیوٹی تھی تو پراپر BS ایگزام میں بائبل کا پیپر آیا ہے، اور پیپر تیار بھی میں نے کیا، چیک بھی میں نے کیا، رزلٹ بھی میں تیار کر رہا ہوں پورے پنجاب کے بچوں کا۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے، یہ خدا کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ کھانے والے میں سے کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس، کہ خدا نے وہاں کام سٹارٹ کیا، وہاں سے کام سٹارٹ کیا جن کو ہم اپنا بہت مخالف سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے ہی بائبل سٹڈیز کو شروع کیا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے میرے یہاں اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے ہی ہیں، وہ باقاعدہ اب تمام ڈپارٹمنٹس میں بائبل پڑھائی جا رہی، جتنے کرسچن بچے ہوتے ہیں،
چاہے 2-4 ہو، ان کے لیے الگ سے ٹیچر کا ارینج ہو رہا ہے اور وہ بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں۔ خیر، یہ مختصر سی ایک گڈ نیوز تھی کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ یہ میں نے ایک ٹیکسٹ رکھا ہے آپ کے سامنے، گریک میں ہے، کوئی بھائی پڑھنا چاہے گا؟ یوحنا کی انجیل، سب سے پہلے مجھے بتائیں، یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت کسی کو آتی ہے؟ ہاں، سب ایک شخص بولے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا۔ یہ بڑی سنہری آیت ہے جس کو تقریباً ہر پاسٹر کوٹ ضرور کرتا ہے۔ یہ حوالہ میں نے اب نکالا ہے یونانی میں 3 باب اس کی 16 آیت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرا کرسر یہاں پر ہے۔ ہوٹوس گار اگاپیسن ہوتھیوس ٹون کوسمون، for God so loved the world, hoste ton havion ton monogene, that is gave Adoken, he gave his only son. But the word his is not here. اپنا بیٹا دے دیا، اپنا کا ورڈ گریک میں نہیں ہے۔ میرا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ جس آیت پر آپ بیس کر رہے ہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کا ورڈ یہاں پہ نہیں ہے، یونانی متن میں اپنا لفظ نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑی شاکنگ بات ہے کہ ہمارے پاس جو اردو بائبل ہے، انگلش بائبل ہے، اس میں اپنا لفظ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آیا یہ لفظ اپنا؟ شاید یہی وہ چیزیں ہیں جن پر ہم پر اٹیک ہوتا ہے۔ شاید انہی باتوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بائبل کے لفظوں کا مسئلہ ہے، لفظ یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ اور واقعی بات درست بھی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ٹیکسٹ رکھا ہے بائبل کا، یہ نیشنل آلنڈ 27 ایڈیشن ہے، اس میں، اور یہ نیشنل آلنڈ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ اس وقت تمام دنیا میں جہاں جہاں یونانی زبان پڑھائی جا رہی ہے، آپ نیشنل آلنڈ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اس ٹیکسٹ میں لفظ ہز نہیں ہے۔ God so loved the world that he gave his only begotten son. His word is not here. لفظ اپنا یہاں پہ نہیں ہے۔ اب اس کے بارے آپ کیا جواب دیں گے؟ تو کویسچن مارک۔ آج کا موضوع اصل میں ایسی باتوں کے بارے میں ہے کہ آخر ایسا کیا ہے؟ میں نے کچھ لفظ بولے ہیں، نیسلے آلنڈ، میں نے خود بولا نیسلے آلنڈ، کیوں بولا میں نے؟ کیونکہ آج کا ٹاپک یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس متن ہے وہ کیا ہے، کیسے بنا، کون سی چیزیں ہیں جو آج ہر ایک مسیحی کو ان کو پاس ان کا علم ہو۔ ہم لوگ صرف تراجم پر بیس کر رہے ہیں اب تک۔ ہمارے پاس اردو میں 2 یا 3 یا 4 ترجمے ہوں گے، ہمارے پاس کیتھولک ورژن ہے، ہمارے پاس پروٹسٹنٹ ہے، جیو بائبل ہے، اور بہت سی اب آ گئی ہیں۔ ہماری جو تمام جو تحقیق ہوتی ہے وہ اردو یا انگریزی ترجمہ پہ ہوتی ہے۔ انگلش میں بے شمار ترجم ہے۔ کہاں پر ہم جا کے رکیں گے؟ ہمارے پاس اصل جو میننگ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب ہے ہمیں اب جانا پڑے گا سورس کی طرف، جہاں سے ہماری بائبل کا ترجمہ ہوا ہے۔ ہر ایک مسیحی کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ بائبل کی اصل زبان کیا ہے۔ پرانا عہد نامہ عبرانی میں اور کچھ اسے ارامنی میں لکھے گئے تھے، اور نیا عہد نامہ سارا یونانی میں لکھا گیا تھا، کوئی نے گریک میں لکھا گیا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے، جو گریک ٹیکسٹ جو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو یونیورسٹی میں بھی یا جہاں پر بھی، وہ سارا نیسلے آلنڈ ہے۔ اب نیسلے آلنڈ کی ہم اینڈ میں دیکھیں گے، اور نیسلے آلنڈ۔ آج ہم شروع کرتے ہیں، آج کا جو لیکچر ہمارا ہے، یہ ایک آیت دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، کہ آخر ایسی غلطیاں، ایسے ایررز، یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ جب ترجمہ کیا بائبل میں، ہماری جو اپنی بائبل اس میں لفظ اپنا ہے، لیکن نیشنل آلنڈ میں لفظ اپنا نہیں ہے، وہ لفظ کہاں سے آ گیا؟
ہم آج انہی چیزوں کا جواب ڈھونڈیں گے، اور تھوڑا سا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں. گو یہ کچھ خوش قسم کا ٹاپک ہے، یہ صفوں کے بارے میں ہے، اس کے اوریجن کے بارے میں ہے. آج کا ٹاپک ہمارا متنی ذرائع یہ ترجمہ کیا ٹیکسٹ ریسورسز، ٹیکسچوئل ٹریڈیشنز اینڈ مینوسکرپٹس. یہ بھی صرف 3 باتیں ہیں، اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو اس میں آتی ہیں، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سکھا سکوں، بتا سکوں. متنی ذرائع، ٹیکسٹ. جب ہم ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اوریجنل ٹیکسٹ، جس زبان میں بائبل لکھی گئی، چاہے پرانا عہد نامہ ہو چاہے نیا عہد نامہ ہو. میں نے فوکس کیا اسی نیو ٹیسٹامنٹ کو اپنے لیکچر میں. ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں اولڈ بھی آتا ہے، ہبرو بھی آتا ہے، لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. میں صرف نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس جو نئے عہد نامے کے صاحب ہیں ہم ان کی بات کریں گے. تو پہلا ہے ہمارے پاس متنی ذرائع. کون کون سے ریسورسز ہیں، ٹیکسٹ ریسورسز ہمارے پاس ہیں، جن کی بنیاد پر آج ہمارے پاس ایک گریک نیو ٹیسٹامنٹ ہے. نمبر 2، ٹیکسچوئل ٹریڈیشن. وہ ذرائع کس طرح آگے منتقل ہوئے، کس طرح ہم تک آج پہنچے ہیں. اور نمبر 3، مینوسکرپٹس. ایک جنرل سی بات ہے کہ ہمارے پاس صحیفے کون کون سے ہیں، مکتوبے کون کون سے ہیں، کوڈکس کون کون سے ہیں، وہ کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک پورا ثبوت ہونا چاہیے. میرا ذکریہ ہے، آپ کو بھی بتا دیا، اور میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، خادم ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں. بس میری دعا کیا کریں کہ خدا ہمیں ایسے اپنے لیے استعمال کرتا رہے. مقاصد ہمارے ہیں کہ آج کا جو یونانی متن کیسے وجود میں آیا، ذرائع کون سے ہیں، اس کی ترسیل کیسے ہوئی، اور ہمارے پاس کون کون سے قلبی نسخے یا مینوسکرپٹس یا کوڈکس آج ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ان کو دکھا سکتے ہیں ایک ثبوت کے طور پر. جناب ہمارے پاس پوری کی پوری بائبل موجود ہے. آپ کے سامنے سلائڈز کے اوپر ہر چیز لکھی گئی ہے. یہ ایک تصویر آپ کو دکھائی میں نے، یہ میں کل بیٹھا آئیڈیا تیار کر رہا تھا. اس تصویر سے کیا آپ کو آتا ہے؟ ایک طرف موبائل فون ہے، راستے میں ایک سیٹلائٹ ہے، اور اینڈ میں ایک خاتون سن رہی ہیں. ایرو کا مطلب ہے کہ ایک طرف سے چیز شروع ہوتی ہے، سیٹلائٹ سے ہو کر وہ آگے ریسیو ہوتی ہے. یہ چارٹ جو بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں، یہ چارٹ آپ کو مدد کرے گا. ماخذ کیا ہوتا ہے، وسیلہ کیا ہوتا ہے، اور مسؤول علیہ کیا ہوتا ہے. سورس کیا ہے، ٹرانسمیشن کیا ہے یا میڈیم کیا ہے، اور ریسیور کون ہے. آج کے ٹاپک میں ریسیور کی بات میں کروں گا. ریسیور ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اسے بولتے ہیں ریڈر رسپانس تھیوری. یہ بہت بڑا کام، اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے آج. آج ہمارا کام صرف سورس کی طرف ہے اور میڈیم اور ٹرانسمیشن کی طرف ہے. سورس میں ہمارا پہلا سورس خدا ہے، تمام الہام مکاشفہ نبیوں رسولوں کے ذریعے دیا گیا. الہام ہے، مکاشفہ ہے، اورل ہے، زبانی کلام دیا گیا. پرانے عہد نامے میں دیکھیں بہت عرصہ تک زبانی طریقے سے کلام کو آگے منتقل کرتے تھے. اور آٹوگرافس، اصلی مسودے جو بعد میں لکھے گئے، جو خود رسولوں نے یا نبیوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ ہمارا ماخذ ہے، سورس ہے. ٹرانسمیشن کیا ہے، واسطہ یا میڈیم جس کے تھرو وہ چیز آگے جاتی ہے. ابھی میں نے مثال دی آپ کو موبائل فون کو کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے، وہ اس کا سورس ہے، وہاں سے بات ہو گئی، تھرو جا رہی ہے سیٹلائٹ. یہ ہمارا واسطہ وسیلہ ہے، اس کے ذریعے وہ چیز آگے منتقل ہو رہی ہے. آگے ریسیورز بے شمار لوگ ہیں. بائبل شروع کہاں سے ہوئی؟ خدا کا الہام وہ اصل سورس ہے. نمبر 2، آٹوگرافس، جب ان کو تحریری شکل میں لکھا، جو اوریجنل تھے، جو خود نبیوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے یا لکھوائے، اور پھر وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوئے، وہ آگے کیسے پہنچے، ہم تک کیسے پہنچے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے. اور تھرڈ پارٹ ہے ہم ریڈرز. ہم ابھی اپنی بات نہیں کریں گے کیونکہ جو ابھی بتایا میں نے کہ جو ریڈر رسپانس ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے.
तनकीद एनालिसिस वो अलग चीज है। मतनी ज़राए से मुराद क्या है? आज हमारे पास जो ग्रीक टेक्स्ट, अभी मैं एक नाम लिया था नेस्ले ऑलेंड का। नेस्ले ऑलेंड हमारे पास एक ग्रीक न्यू टेस्टामेंट है। अगर आप लें, हमारे पास मौजूद है बाइबल सोसाइटी में, 28 एडिशन का आ गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बहुत सी चीजें नजर आएंगी। आपको वहां पर उसके मार्जिन पर, उसके ऊपर नीचे बहुत कुछ आपको नजर आएगा जो ये बताता है कि ये जो टेक्स्ट हमारे पास यूनानी ज़बान का है, ये किस तरह कंपाइल हुआ था, ये इसकी बेस क्या है, इसकी एविडेंस क्या है, कौन कौन से शवाहद हैं, किन्होंने लिखा और कैसे कैसे लिखा, ज़राए मुस्तंद है कि नहीं, ऑथेंटिक सोर्स का होना बहुत जरूरी है, शुरू कब हुआ था और इसके शवाहद का इन पर गौर करना जरूरी होता है, और फिर बाद में उसका तज्जिया करना भी जरूरी होता है। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट की रिवायत है, ट्रेडिशन है, या तरसील कैसे होती है, उसका मतलब यह कि जो हमारे पास असल जो ऑटोग्राफ थे, ऑटोग्राफ फिर ताजु में जो नबियों ने पुराने अहदनामे के कह लें और नए अहदनामे जो रसूल थे खुदावन के, अगर उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, उन्हें बोलते हैं ऑटोग्राफ्स, जो आज है ही नहीं हमारे पास, किसी के कहीं भी नहीं है। पहले चीज आती है ऑटोग्राफ्स, हाथ से लिखे गए जो मसवदे थे, जो उनके पास टेक्स्ट था। उसके बाद वो खत्म हुए, फिर नकलें तैयार की गई, फिर नकल से नकल तैयार की गई, और ऐसे नकलें होते होते आज हम तक ये पहुंचा है। ये हमारी तरसील है, ये हमारी ट्रेडिशन है कि कैसे वो जो टेक्स्ट था, जो मतन था, वो किस तरह लिखा गया और किस तरह उसकी नकलें होती होती आज हम तक पहुंची हैं। सबसे अहम चीज है अमले नकल को जानना। जो मैंने चीज पाई है इस पूरे रिसर्च में, स्टडी में, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि नकल करने का जो अमल है उसको इस पर गौर किया जाए, तब आपके पास जवाब होंगे कि आज जो हमारे पास टेक्स्ट में, उसके मतन में जो हमें कई इख्तिलाफात नजर आते हैं, उसकी वजूहात क्या है। और जो लोग नकल करते थे उन्हें कातब या मोहर्रर कहते हैं या स्क्राइब्स कहते थे। इनका ये वो वसीले हैं जिनके जरिए तरसील जो थी टेस्टामेंट की या उस मतन की, वो आगे पहुंचती थी। नुस्खाजात, अभी आपको बताया कि असली ऑटोग्राफ्स जो खुद लिखे वो मौजूद नहीं है, और उसके बाद कलीसिया ने उनके नकलें तैयार की और वो नकलें आज हम तक पहुंची हैं। इनको मखतूते कलवी नुस्खे भी कहते हैं उर्दू ज़बान में। और तकरीबन आज हमारे पास 5000 से जायद, क्या कहा जी, 5000 से जायद हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं ग्रीक के न्यू टेस्टामेंट के। और अजीब बात यह है, कोई एक दूसरे से मिलता ही नहीं है। जो खतरनाक बात है ना जी इसमें, कि कोई एक नुस्खा दूसरे से 100% मिलता ही नहीं है, उनमें आपस में इख्तिलाफात हैं। ये वो चीज है जिसको और लोग अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जी आपकी बाइबल बदल गई है। ये वो बात है और ये सच है। 5000 से ज्यादा जो नुस्खे हमारे पास यूनानी के हैं वो आपस में मैच नहीं करते। मैच का मानिए 100% मैच नहीं करते, वर्ड टू वर्ड सेम नहीं है, लफ्ज़ सेम नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी, वो मैच नहीं करते होंगे। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, वो इसी की वजह है कि आज जो हमारे पास तर्जमा है वो किसी ऐसे नुस्खे से किया गया है जहां वो लफ्ज मौजूद था। लेकिन जो नस्लें और आज हमारे पास है उन्होंने वो लफ्ज निकाल दिया कि नहीं, ये लफ्ज ठीक नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, शायद पब्लिक इन चीज़ों को बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन मेरा मानना है कि जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जो होते हैं लोग वो आते नहीं हैं ऐसे प्रोग्राम में। यहाँ पर सिर्फ वो लोग आएंगे जिनका इल्म से, तहकीक से ताल्लुक़ है। इसलिए आप इन बातों को हजम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पब्लिक शायद इन बातों को ना समझे या वो इसको एक्सेप्ट ना करे। ये बात सच है कि जितने नुस्खे हमारे पास हैं उनमें कोई भी दूसरे से 100%, मैंने कहा 100%,
نہیں ملتا, ان کی آپس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. ابھی جو آپ کو نیسلے آرنولڈ کا دکھایا تھا یونانی زبان کا میں نے, وہاں آؤٹوس ورڈ وہاں پہ نہیں ہے, وہ ٹی آر میں ہے. یو نو ٹی آر, ٹیکسٹس ریسیپٹرس. یہ کیا ہوتا ہے ہم آگے پڑھیں گے. وہ کیا ہوتا ہے, ایک ٹیکسٹ وہ ہے جو ریسیو ٹیکسٹ ہے, وہ ورڈ وہاں پہ تھا. ہمارا جو پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہے جو بائیو سوسائٹی آج پیش کر رہی ہے, اس میں بے شمار باتیں ایسی ٹی آر سے آئی ہوئی ہیں جن کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا گیا, اور معیاری ہے وہ ٹھیک کریں گے, کیونکہ آج ٹھیک کرتے ہیں تو ہماری پبلک جو ہے وہ غصہ کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ لفظ محرر کے لیے, سبسکرائب کے لیے منشی کا ورڈ استعمال کہیں کیا گیا تھا, تو اسی ایک ورڈ کے اوپر بڑا فساد ہوا تھا. مجھے یاد ہے اس چیز بات کو. حالانکہ اس کا معنی منشی بھی ہوتا ہے, میں نے خود پڑھا ہے اردو ٹرانسلیشن میں, ڈکشنری میں, لیکسیکن میں, اس کے جو لغت ہے کہ جو لفظ سبسکرائب کے لیے استعمال کیا ہے اس کا مطلب محرر. یو نو محرر تھانے میں ہوتا ہے, محرر جو ایف آئی لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں محرر. تو سبسکرائب کا معنی تھا محرر لکھنے والا, لکھاری جو ہوتا ہے, کاتب ہوتا ہے, اس کا معنی منشی بھی ہوتا ہے. اب منشی بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں, ہمارے ایریا میں شاید ان لفظوں کو منفی سمجھتے ہیں, تو وہ اس کی پرمیشن نہیں دیتے. تو اس لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام ہے چرچ کا کہ جو پاسٹرز ہیں, پریسٹ ہیں, وہ کلیسیا کو اپ گریڈ کریں, ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو سمجھیں. آپ جہاں ہیں وہاں مت رہیں, بلکہ ترقی کریں, آگے بڑھیں. جو یہ سوال کہ بائبل بدل گئی ہے, اس کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس آنسر ہے, جو جیسے میں اپنا لیکچر اینڈ کروں گا وہاں بتاؤں گا. میں ابھی سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو لفظ اس کا بیٹا یا اپنا بیٹا جو ہے, وہ اس لیے نہیں آیا اس گریک میں کیونکہ جو ہمارے پاس ترجمہ ہے وہ ایک ایسے یونانی صنف سے کیا گیا ہے جہاں وہ لفظ موجود تھا. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, میرے پاس یونیورسٹی میں سب ہوتے ہیں, اسکرپٹ ہوتے ہیں, میرے پاس ٹی آر بھی ہوتا ہے, نیسلے آرنولڈ بھی ہوتا ہے, اور میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں, کمپیئر کریں کہ یہاں یہ ورڈ ہے, یہاں یہ ورڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر نیسلے آرنولڈ بائبل میں اگر اس کا بیٹا یا اپنا بیٹا ورڈ نہیں ہے, وہ کسی اور مسودے, نسخے یا مینuscripts میں موجود ہے. اب کیوں نکالا گیا, اس کی وجوہات ان کی ہے, آپس میں کمپیریزن ہے. تو ابھی آپ کو بتایا کہ آج جو ہمارے پاس تقریباً 5000 جو نسخے ہیں وہ آپس میں 100% میل نہیں کھاتے. ہم کو بولتے ہیں کہ جو ویریئنٹس ہیں وہ متغیرات ہیں, تغیر ان کے اندر موجود ہے, لیکن ان تغیرات کو دیکھ کر آگے پھر جو ٹیکسٹ وہ تیار کرتے ہیں. ہمارا پہلا حصہ ہے متنی ذرائع کے بارے میں. سب سے پہلے ہے اورل ٹریڈیشن. ابھی آپ کو بتایا کہ اورل ٹریڈیشن سے مراد کیا ہے کہ زبانی. پرانے عہد نامہ بھی اس پہ بیس کرتا ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تو بہت عرصہ تک جو تورات تھی زبانی شفٹ ہوتی تھی, ہارٹ ٹو ہارٹ آتی رہی ہے, لکھا ہوا ہمارے پاس نہیں تھا. یوشوا بھی آگے اس کو لے کے گیا. اس کے بعد تعلیمات کا ذکر آتا ہے, بہت سی باتیں بعد میں آتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زبانی اورل ٹیچنگ ہوتی ہے. تو ہمارا جو نیا عہد نامہ ہے اس کی شروعات خداوند یسوع مسیح کے آنے سے جو ہے ایونٹ شروع ہو گئی تھی. اور سب سے پہلے جو زبانی خداوند نے اپنا کلام اپنے شاگردوں کو منتقل کیا, یہ ہمارا سورس ہے. جو تحریری ہے, جو ریٹن ہمارے پاس ہے, ٹیکسٹ ٹریڈیشن جو ہے, یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تھوڑی سی تو پہلی صدی میں ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا. سب سے پہلے پولوس نے اپسٹلز لکھے, اس کے بعد اناجیل کا دور آیا لکھنے کا. اور کیسی بات ہے, ہمارے پاس نیا انجیلیں پہلے آتی ہیں, متی, مرک, لوکا, اس کے بعد خط بعد میں آتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, ہسٹوریکل دیکھیں, تو سب سے پہلے کام پال نے سٹارٹ کیا تھا کہ پولوس نے خط لکھے تھے کلیسیاؤں کو. سب سے پہلے تحریری طور پر اپسٹلز آئے تھے پال کے, اس کے بعد انجیلیں لکھی گئیں. اور اس کے بعد پھر جو ہمارے عام خطوط ہیں یا یونانی جو تحریریں ہیں, اس میں اس کے خط بھی آتے ہیں, مکاشفے بھی آتے ہیں, یہ بعد کا ٹائم پیریڈ ہے. تو یہ جو ہے جو ترسیل ہوئی, اس سے سٹارٹ ہوئی کہ کیسے رسولوں نے کام شروع کیا. اور یہ جتنے بھی آٹوگراف تھے یہ یا تو لکھے یا لکھوائے. آپ کو پتا ہے کہ یوحنا کی انجیل اور مکاشفہ میں بہت بڑا اختلاف ہے. بہت سے جو کرٹکس ہیں, جو تنقید کرنے والے, وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ یوحنا ہے. جو یوحنا کا انجیل والا ہے اور جو مکاشفہ, یہ دو الگ یوحنا ہے. یہ بھی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو تنقید والے کہتے ہیں کہ جو گریک یوحنا کی انجیل میں وہ بڑی گرامیٹیکل ہے,
اچھی ہے, اسٹرانگ ہے. لیکن جو مکاشفہ ہے اس میں بڑی غلطی ہے گریک لینگویج کی. اگر یہ ایک آدمی کی پیداوار ہے تو ایسا 2 قسم کے زبانیں کہاں سے آ گئیں؟ تو اس کے لیے بھی بہت سا جواب ہے کہ گوسپل جب لکھی گئی تب یوحنا کے پاس ساتھی تھے, کنسلٹ کرنے والے تھے, لیکن مکاشفہ لکھا قید میں, جو خود لکھا اس نے. شاید اس لیے اختلاف آ گیا کہ اگر میں, اب میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, اگر میں انگلش میں کچھ لکھتا ہوں شاید میں کسی سے ہیلپ لے لوں, کسی انگلش کے ٹیچر سے, یہ جملہ کیسے بنے گا, اس لیے وہ لیٹر اچھا ہوگا, مضبوط ہوگا. لیکن اگر میں قید میں ہوں, بند ہوں, میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے, تب میں جو انگلش ٹوٹی پھوٹی ہو سکتی ہے. ایک جواب یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اس لیے جو مکاشفہ کی جو گریک ہے اور جو اناجیل کی ہے, انجیل کی ہے, وہ کیوں فرق ہے. مائٹ بی پاسبل کہ یہ وجہ ہو کہ انجیل لکھنے میں اس کے پاس مددگار ہوں گے جس سے ہیلپ لیتا ہے, یا کسی سے لکھوا سکتا ہے. لکھاری ہوتے ہیں, اس دور میں ڈکٹیشن ہوتی تھی کہ وہ بولتے تھے اور آگے لوگ لکھا کرتے تھے. پال بھی ایسا کرتا تھا. مائٹ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو انجیل ہے وہ ایسی بنی ہو لیکن ہے جان کی. جان ایک ہی ہے, 2 جان نہیں ہے, اور اسی یوحنا نے مکاشفہ بھی تحریر کیا. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ جو آٹوگرافس ہیں یہ وہ دستاویز ہیں جو خود لکھے یا انہوں نے لکھوائے, وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو کاتب ہوتے ہیں, ابھی میں نے بات کی کاتبوں کی, پالوس نے بہت کم خود لکھا ہے. آپ کو رومیو میں, کرنتھیوں میں, تھسلونیکیوں میں, یہاں پر ترتیوس کا نام, سوستھنیس کا نام, تیموتھیس کا اور سلوانس کا نام ملے گا. وہ لکھتا بھی ہے کہ اس خط کا جو کاتب ہے وہ یوسف اسلام کہتا ہے. پال کے لیٹرز جو تھے وہ خود اس کی اپنی رائٹنگ نہیں تھی, اس کے پاس اس کے شاگرد تھے جو اس کے لیے لکھتے تھے, وہ اس کے لیے لکھا کرتے تھے. پال لکھواتا تھا اور وہ لکھتے تھے. جیسا آج دیکھیں, ابھی میں بات کی منشی کی بات کی, لوگ منشی کو غلط سمجھتے ہیں. اگر یا کورٹ میں آپ دیکھیں ریڈر ہوتا ہے, جج آرڈر کرتا ہے اور ریڈر اس کو لکھتا ہے. اس دور میں ایسا سٹائل تھا. ایکچولی دیکھیں مصری, ہمارے پاس بہت سے پیپرس ایسے ہیں, بہت سے ایسے مینوسکرپٹس ہیں جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خط بھیجنے والا آخر میں 1 یا 2 جملے لکھتا تھا یا اپنے سائن کیا کرتا تھا. باقی تمام جو خط ہوتے تھے وہ کاتب لکھا کرتے تھے. اینڈ میں جا کے جو کلوزنگ ورڈ ہوتے تھے وہ پھر لکھنے والا یا بھیجنے والا وہ کہا کرتا تھا. پال کے اپیسٹل کے اینڈ میں وہ فضل کی بات کرتا ہے, تم پر فضل ہوتا رہے. یہ جملہ تو ہر اس کے لیٹر میں اس کے آتا ہے, اس کی نشانی لکھتا بھی ہے کہ ہر خط میں یہ نشان ہے. تو وہ بھی اپنے اپیسٹل کے اینڈ میں ایسے جملے لکھ کر اسے کلوز کرتا تھا. تو یہ ایجپٹ میں بڑا عام تھا. ہمارے پاس اسی دور کے جو مصر کے بہت سے تمار کہہ لیں یا بہت سے صحیفے ہیں, ان سے یہ بات سامنے آتی ہے جو ہسٹوریکل ہے کہ ایسا اس دور میں تھا کہ لکھوانے والا لکھواتا تھا اور جو رائٹر تھے وہ لکھا کرتے تھے, کاتب, سکرائبس, اور اینڈ میں لکھوانے والا یا بھیجنے والا 2 ایک جملے لکھ کے یا سائن کر کے آگے سینڈ کرتے تھے. تو پال کے یہ 4 بندے تھے. اس کا نام ترتیوس ہے, سوستھنیس ہے, تیموتھیس کا شاگرد ہے, اس کا اپیسٹل بھی اس کے نام ہے, اور سلوانس. ان کے نام آپ کو مل جائیں گے. یہ اس کے 4 جو تھے بڑے کاتب تھے, لکھاری تھے, جو اس کے لیے لکھا کرتے تھے. اب متنی ذرائع میں آؤں گا ڈائریکٹلی. ہمارے پاس آتا ہے جو ٹیکسچل ریسورسز آف ٹوڈیز گریک نیو ٹیسٹمنٹ. ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا نیسلے آلن کا جو نیا عہد نامہ ہے یونانی زبان کا, وہ نیسلے آلن نے خود نہیں لکھا. نیسلے آلن کے پاس ایک بہت بڑے گروہ تھے جو 5000 پلس 5700 کے قریب نسخے موجود ہیں جو مختلف صدیوں سے بلانگ کرتے ہیں. کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے لگایا پتا کہ یہ کس دور کا ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ ایک پیپرس فریگمنٹ ہے, ایک ٹکڑا ہے, اس کا سمبل آپ کو دکھایا, یہ سینٹر میں بڑا سمبل ہے, یہ پی کا ہم سمبل, اس کو سگنم بھی کہتے ہیں, یہ یوز کیا گیا. تمام پیپرس کو اب نام دے دیے گئے. یہ پہلا ہے پیپرس 1, اس کا نمبر 1 ہے, اور یہ تقریباً 250 عیسوی کا ہے, جو قدیم تھری ہمارے پاس ہے. اس میں متی کی انجیل کا چیپٹر 1 اس کی ورس 1 to 9 اور 12 ہے, اور ایجپٹ میں یہ ہوا تھا, اور ابھی یہ پینسلوینیا میں ایجپٹ میں رکھا گیا ہے. اور
اس کا جو ٹائپ الیگزینڈرین ہے. اب یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں بول رہا ہوں, میں جان بوجھ کے لکھ رہا ہوں کہ میں کیوں سا بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں علم آ جائے کہ یہ چیزیں کیا ہے. کہ اس کا جو ٹائپ ہے الیگزینڈرین ہے, اس کی انچ, اس کا 1 لیف ہے, اس کی لینتھ دی گئی ہے 38 لائن پر انچز ہے اور پر اس کی ایج ہے, اور 12 سے 25 سینٹی میٹر کا یہ ہے تمہار. اور اب یہ اکثر پکچر موجود ہے, اور یہ جو ہے یہ تقریباً اس کی ڈیٹنگ بتاتی ہے یہ 250 AD کا ہے. اس میں میتھیو 1 to 9 اور 12 اس پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کا سمبل P1 ہے, P for papyrus. یہ آج بھی موجود ہے ہمارے پاس, یہ کاپی ہے, اس اے مینوسکرپٹ. ابھی بتایا کہ آٹوگرافس ہمارے پاس نہیں ہے, جو خود لکھے گئے تھے, جو پہلا جو صحیفہ پولوس سے لکھا یا لکھوایا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. متی کی انجیل جو لکھی گئی, خود لکھی یا لکھوائی اس نے کسی سے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ان کی کاپیز ہیں, نقلیں ہیں. اس لیے اس کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں. بائبل آسمان سے نہیں آئی تھی, یہ ایک غلط نظریہ ہے. کوئی کتاب آسمان سے نہیں آتی ہوتی. اس ڈسکورس کو سمجھیں. آسمانی کتاب کا معنی کہ آسمان تو لکھے خدا نے بھیجی, یہ بات نہیں ہے. کتابیں لکھی گئی, انسانی ہاتھوں نے لکھا. اس لیے کبھی مت کہ ہاں جو اس میں جو کنٹینٹ ہے, جو پیغام ہے وہ آسمانی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو اس میں میسج ہے, جو پیغام ہے وہ خدا کا ہے, وہ آسمانی ہے. لیکن جو لکھا گیا وہ لکھا ان لوگوں نے جو کہ انسان تھے. اگر نبی بھی ہے تو انسان ہے, وہ رسول ہے انسان ہے, وہ کوئی بھی انسان ہے. انسانوں کے ہاتھ کی یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہمارا P1 ہے, پیپرس 1. اس میں میتھیو چیپٹر 1 verse 1 to 9 اور 12 ہے. اور یہ ایجپٹ سے دریافت ہوا تھا, اور اس کی جو ٹائپ ہے وہ سکندریہ کی ہے. یہ آخر میں 4 گروپ میں آپ کو دکھاتا ہوں, ان میں سے ایک گروپ میں فال کرتی ہے. ہمارے پاس جناب یہ لسٹ ہے, یہ پڑھوں گا نہیں سے آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ لمبی لسٹ ہے. مثلا P1 کی بات کر دی, P2 کی بات, P2 میں جان 12 ہے. یہ یہاں پر ہمارے پاس 2 ٹرمز ہیں, ورسو اینڈ ریکٹو. اس کو یاد کر لیجیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ورسو اینڈ ریکٹو. ورسو کا جب کتاب آپ کھولتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں بائبل آپ کے ہاتھ میں, تو آپ کے جو لیفٹ میں جو پیج ہوگا اس کا فرنٹ, اس کو ورسو کہتے ہیں, اور رائٹ میں جو پیج ہوگا اس کو ریکٹو کہتے ہیں. لیٹن کی ٹرمز ہیں یہ, ورسو اینڈ ریکٹو. ہمارے پاس جو نئے عہد نامہ کے تمام جو پیپرس ہیں یہ کوڈکس میں ہے, کتابی شکل میں ہے. ان کی کتابیں بنائی گئی تھیں. تو جب اس کو کھولتے تھے ایسے, تو جو لیفٹ میں آتا ہے سامنے جو پیپرس ہوتا ہے وہ آتا ہے ورسو اور ریکٹو. یہاں پر وہ کہتا ہے جو P2 ہے, جان 12 to 15 ان گریک آن دا ورسو, اینڈ لوکا کی انجیل 7:18 وہ ریکٹو کے اوپر ہے. یہ جو پیپرس P2 ہے. ایسے P3, P4, P5 یہ ایک لمبی فہرست ہے. یہ تقریباً جاتی ہے ہمارے پاس جناب. یہ بائبل سوسائٹی میں ہمارے پاس جو گریک نیو ٹیسٹامنٹ موجود ہے, اگر آپ پرچیز کرتے ہیں, لیتے ہیں, اس میں لسٹیں آپ کو مل جائیں گی, بہت چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے. یہ تمام جو پیپرس ہیں P1 سے P150 تک چلتے ہیں. ان تمام نسخوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہے, کس کس صدی میں دریافت ہوا تھا, اور اس میں کون کون سا ٹیکسٹ ہے, سب وہاں پہ لکھا گیا ہے. ابھی وقت نہیں کہ میں ہر ایک کو ڈسکس کروں, صرف میں نے P1 کو ڈسکس کیا کہ P1 یہ نام ہے, P اس سمبل, 1 اس کو نمبر دے دیا, اور اس میں متی کی انجیل ہے. اسی طرح مختلف قسم کے جو پیپرس ہیں, ان پیپرس کے اوپر مختلف قسم کے جو حصے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ بائبل ساری ایک کے اوپر نہیں ہے, یہ مختلف قسم کے مینوسکرپٹس ہیں, ان کو جوڑ کر پھر ان کو تیار کیا گیا ہے. تو یہ لسٹیں جو ہے آپ کو مل سکتی ہیں. یہاں تک کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو. ورسو جب آپ کتاب کھولتے نا, جیسے یہ میرے پاس بک ہے, یہ میں نے کھولی, تو یہ ورسو, یہ ریکٹو ہے. میرے جو ریڈر کے جو رائٹ پہ جو پیج ہوگا وہ ورسو ہے, جو لیفٹ پہ ہوگا, سوری جو لیفٹ پہ ورسو, جو رائٹ پہ ہے وہ ہمارا ریکٹو ہے. آپ جو کتاب کھولتے ہیں, جو ہمارے کوڈکس ہیں, ہمارے 4 بڑے کوڈکس ہیں, جب ہم کو کھولتے ہیں تو جو آپ کے لیفٹ پہ ہے وہ ہمارا ورسو ہے, یہاں پر ریکٹو ہوگا. تو یہ ایسے آپ کو دکھائے جائیں گے. ابھی آپ کو پکچر دکھاتا ہوں میں سب کی. تو
ہمارے پاس جو گریک کاپیز اور مینوسکرپٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس یہ بڑے کوڈکس ہیں جی. یونانی نئے عہد نامے کے مخطوطوں کی 2 اقسام ہیں. انسیال لیٹن ورڈ ہے, اٹ مینس انچ. ہمارے پیمائش میں نا انچ کا یوز کرتے ہیں, اس کا مطلب انچ. اب ہم اس کو جسٹ لوڈ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ 1 انچ کے ہوتے تھے پیمائش کے مطابق, اور سارے کیپٹل لیٹرز ہوتے تھے, آل کیپٹل لیٹرز. پہلا ہمارے پاس کوڈکس جو ہے سینیٹیکس ہے, الف ہیبرو کا اس کا سمبل ہے. کوڈکس لیژنڈائرینس اس کا اے سمبل ہے. کوڈکس ویٹیکنس سمبلس کا بی ہے. کوڈکس افرائیمی ریسکرپٹس سی سمبل ہے. کوڈکس بیزے یا بیزائے اس کا ڈی سمبل ہے. اور کوڈکس واشنگٹونینس یہ ڈبلیو کا سمبل ہے. یہ بڑے کوڈکس آج ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کوڈکس پوری بائبل جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ ایون اولڈ بھی اس میں شامل ہے, یہ آج ہمارے پاس موجود ہیں. آج جتنے بھی گریک ٹیکسٹ بنتے ہیں وہ ان کوڈکس کی مدد سے تیار کی جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اب انسیال ہے, یعنی یہ سارے کیپٹل لیٹرز میں ہے, all capital letters, no spacing, no punctuation marks, no breathings. آپ کو پتا ہے جو گریک سمجھتے ہیں, ابھی یہاں سسٹر کا گریک پڑھی ہے, آپ نے گریک پڑھی ہے سسٹر؟ یو نو بریدنگس, ہارڈ اور سافٹ بریدنگ ہوتی ہے. ہمارے پاس بریدنگ ہوتی ہے اور جو کہ ہے کو یا ایچ کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہوتی ہے. بہت سے سمبلس ہمارے پاس ہوتے ہیں, لیکن جو یہ کوڈکسز ہیں یہ بلینک ہوتے ہیں, نان سٹاپ, نو اسپیس, نو اسمال لیٹرز, نو فل اسٹاپ, وہ چلتے کنٹینیوس ہیں. اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں ایک جملہ ہم بولتے ہیں انگریزی میں, اٹ از آل گریک ٹو می. انگریزی میں ہم ایک بولتے ہیں اٹ از آل گریک ٹو می. جب چیز بڑی مشکل ہو تو گورا لکھتا تھا اٹ از آل گریک ٹو می, سب میرے لیے گریک ہی ہے. کیوں؟ گریک میں کوئی چکر نہیں ہے, کتاب ختم کر, کتاب کا نام کیا ہے, وہ چل رہا ہے بس, نان سٹاپ ہے. اس زمانے میں ان کے پاس ٹیکنیک تھی, وہ سمجھتے تھے. آج ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے, اور میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤں جو کوئلے اسکرپٹ ہوتا ہے, نان سٹاپ جو ہوتا ہے, کیسے اس کو ڈیسائفر کرتے ہیں. تو سارے انسیال تھے, کیپٹل لیٹرز, نو پنکچویشن مارکس, نو بریدنگ, نو کوما, نو فل اسٹاپ, یہ نان سٹاپ چلتے تھے. تو یہ ہمارے پاس کچھ کوڈکسز جو آپ کو ہم نے دکھائیں. اس کے بعد ہے مسکیولز. مسکیولز جو ہے یہ تقریباً 10 صدی کے بعد شروع ہوئی تھی, یہ کاپیز تھی. اس کے سمبل آپ دیکھ لیں 1R 2 and 2AP, یہ سمبلز ہے, یہ 5-6 ہزار سے زیادہ ہے مسکیولز. لیکن یہ بہت لیٹر ورک ہے, یہ بہت بعد میں کاپیز کی گئی تھی. اور راسمس ایک نام گزرا ہے, اس نے مسکیول پر بہت زیادہ ڈپینڈ کیا تھا. باسل میں جو 1 ہے, باسل میں یہ 11ویں صدی کا کوڈکس ہے جو لازمی کسی اچھے انسیال سے نقل کیا گیا ہے. یہ مخطوطہ سینائی, ابھی کا کوڈکس سینیٹیکس, یہ مخطوطہ سینائی اور ویٹیکن کی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی کاپی ہے جو ویٹیکنس کی اور ہمارے پاس جو سینیٹیکس ہے, جو سینائی مخطوطہ اس کی تصدیق کرتا ہے, اسے میل کھاتا ہے 1. اور راسمس نے اسے بیس کیا. اس کے بعد 1 جو R ہے یہ 12ویں صدی کا ہے, یہ اب باریہ میں ہے, اور راسمس نے اپنے مکاشفہ کے ایڈیشن میں اس کو استعمال کیا ہے. جو نمبر 2 ہے یہ بھی باسل میں, یہ 15 سینچری کا مخطوطہ ہے, اور راسمس نے اپنے پہلا جو اسکرپٹ تیار کیا تھا 1516 میں, جس کو ہم بولتے ہیں TR, ٹیکسٹس ریسیپٹس. ابھی میں نے آپ کو ایک حوالہ دکھایا تھا جان 3:16 کہ جو ہمارے پاس نیسل آرڈنڈ ہے, نیسل آرڈنڈ میں لفظ آؤٹو نہیں ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے بیٹا بخش دیا, اپنا ورڈ نہیں ہے یہاں پر, جو ہمارے پاس گریک ہے. لیکن جو ٹیکسٹ ریسیپٹس ہے, جو TR ہے, جو راسمس نے لکھا, وہاں پر اسے آؤٹو, اپنا بیٹا بخش دیا. میری بات سمجھائیے آپ کو جی, کہ جو ٹیکسٹ آج گریک پڑھ رہے ہیں سیمنریز میں, بائبل کالجز میں, وہ نیسل آرڈنڈ کا ٹیکسٹ ہے. نیسل آرڈنڈ نے بیس کیا ہے مسکیول کے اوپر نہیں, نہ TR پر. انہوں نے اور جو اسکرپٹ ہے اس پہ بیس کیا, تو ان میں لفظ آؤٹو نہیں تھا, تو نیسل آرڈنڈ نے آؤٹو نکال دیا. لیکن راسمس کے ٹیکسٹ میں لفظ آؤٹو موجود ہے.
میرے پاس بڑا ہوا ہے یونیورسٹی میں جب پڑھاتا ہوں بچوں کو تو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہاں پر لفظ فرق ہے، اور اس کی جو فٹ نوٹ ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز بیان کی ہوتی ہے کہ اس کو بتا دیں یہاں پر۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ تھا۔ یہ ہمارا ہے بشپ ایراسمس، یہ بیسیکلی جو ہے ہالینڈ میں، ہاں اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ پہلا بندہ سامنے آتا ہے جس نے بائبل ٹیکسٹ کو کمپائل کرنے میں بڑا کام کیا ہے۔ وہ آج اس کے کام کو پیچھے کر دیا گیا ہے، جو آج نئے گریک ریسرچ ہوئی ہے اور بہت سے کرٹیکل انالیسس کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا بھی جو اس کا ٹیکسٹ ہے بڑا کمزور ہے، وہ جن مخطوطوں پر بیس کرتا ہے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں، وہ 10th سینچری کے بعد کے ہیں، لہٰذا یہ ریلائبل نہیں ہے۔ اس لیے جو TR ہے ٹیکسٹ ریسیپٹرس اس کو پورے کر دیا گیا۔ اس لیے نیسلے آلینڈ نے اور باقی اور جو بہت سے ماڈرن جو بعد کے ریسرچرز آئے انہوں نے اپنے ٹیکسٹ تیار کیے ہیں، جو ہم UBS اس میں ہے، نیسلے آلینڈ ہے، ویسٹرن ہارٹ کا بھی ہے، ٹیشن ڈراپ کا بھی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے گریک نیو ٹیسٹامنٹ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بائبل اسٹڈی جب کریں تو گریک پڑھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں، ادروائز آپ کو یہ بات سمجھ کبھی نہیں آئے گی کہ غلطیاں کیوں ہیں بائبل کے اندر، فلاں بائبل میں یہ بات ہے، فلاں میں یہ بات کیوں نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ ہمیں جو صحیفے ہیں، جو ہمارے پاس مخطوطے ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بعد کی صدیوں میں جو نقلیں بنی وہ پاپرس، ابھی ہم بات کرتے پاپرس کے ٹکڑوں پر جو کہ 4 صدی کے ہیں، وہ ہیں رسولوں کے دور میں ہی جو کنٹمپریری ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پاپرس جو ہے وہ ان پہ لکھتے تھے۔ پاپرس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، میں بات کر رہا ہوں مٹیریل کیا، کہ جو ہمارا میڈیم ہے جس کے تھرو ٹیکسٹ پہنچا، اس میں 2 چیزیں ہیں، پاپرس اینڈ ویلم۔ ویلم کھال ہوتی ہے یا پارچمنٹ بھی کہتے ہیں۔ جس دور میں نیا عہد نامہ لکھا جا رہا تھا یا لکھا گیا تھا یا کاپیاں ہو رہی تھی، تب مارکیٹ میں کاغذ بن چکا تھا، چائنا نے بنایا تھا کاغذ، لیکن اس کا بہت سے کام آتا ہے۔ ہمارے پاس پیپرس تھے، یہ پیپرس ابھی ایک پودا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں اس پودے سے بنتے تھے، اس کا نام پیپرس تھا۔ اس کا گریک ترجمہ ہے ببلوس، جہاں سے ورڈ ہمارا آیا ہے بائبل جو یا نسل نامہ آیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ پیپرس کا ہی ترجمہ آگے ببلوس ہے، ببلوس سے اس کو تیار کیا گیا، لفظ بائبل وغیرہ اسی سے نکلتے ہیں ہمارے۔ یہ پودے تھا، اس کے اندر جو مواد تھا، اس مواد سے یہ کاغذ بنتا تھا خاص قسم کا، اس کو بولتے ہیں پیپرس۔ تو پیپرس ہوتے تھے ہمارے پاس، اور یہاں ہمارے پاس ویلم یا یہ کھالیں ہوتی تھیں، چمڑے کی جانوروں کی کھال اتارتے تھے، بھیڑوں کی یا بکریوں کی، سکھا کر خاص طریقے سے ٹین کر کے اس کو تیار کرتے تھے، تو رائٹنگ اس پہ کی جاتی تھی۔ یہ ابھی آپ کو بتا دیا، ہمارے پاس تقریباً 700 نسخے ہیں گریک کے، نیو ٹیسٹامنٹ کے۔ اب اگر شہد یا ایویڈنس، یہ جو ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو میں نے جان بوجھ کر اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ شہد سے مراد کیا ہے، انٹرنل ایویڈنس کیا ہوتی ہے، گٹ ایویڈنس کیا ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی نسخہ آتا ہے ہمیں اس کی چاہیے ایویڈنس۔ آبائی کلیسیا جو چرچ فادرز تھے، ان کی جو تصانیف تھیں ان میں بولتے ہیں پیٹرسٹک کوٹیشنز۔ ہمارے پاس نیو ٹیسٹامنٹ کے علاوہ چرچ کے اپنے بھی ڈاکومنٹ موجود ہیں کہ جو چرچ میں لیکچر دیا کرتے تھے، یا جو ارلی جو شاگردوں کے جو شاگرد تھے، ایک تو خداوند کے شاگرد تھے، آگے ان کے بھی شاگرد تھے، پھر ان کے بھی شاگرد تھے، ایک نسل چلتی آ رہی تھی نا، جو ٹیکسٹ کو متن کو سنبھال رہے تھے، ان کی جو کوٹیشنز ہیں، ان کے لیکچرز میں جو کوٹیشنز ہیں، یہ بھی ایک ایویڈنس ہوتی تھی۔ اور جتنے 5 صاحب اس کے آپ کو بتائے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ جو فلاں فادر نے یا فلاں بڑے جو ہے اسکالر نے ایک بات کہی ہے اپنے سرمن میں، یہ بات فلاں اس صحیفے میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو کوٹیشن ہے وہ تصدیق کر رہی ہے اس صحیفے کو کہ یہ بات درست ہے، کہ یہ جو سرمن ہے، یہ جو لیکچر دیا گیا تھا فلاں دور میں چرچ میں یا کسی اور سیریمنی کے اوپر، اس لیکچر میں جو حوالہ پیش کیا گیا یہ حوالہ فلاں مخطوطے میں موجود ہے، ایز اٹ از ہی ہے۔ لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ
تو بھی یہ بڑا مشکل ہے یہ جاننا کہ آیا اس ارلی چرچ فادر نے یا اس بڑے اباء کلیسیا نے یا اس بڑے اسکالر نے وہ بات جو کہی ہے وہ انٹرپریٹیشن کے طور پہ کہی ہے یا ڈائریکٹلی یوز کیا ہے. اس لیے ہم ان ایویڈنسز کو مانتے ہوتے ہیں پر اتنا سالڈ نہیں مانتے ہیں کہ یہ ایویڈنسز ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ جناب ان کے لیکچر میں جو بات آئی ہے وہ آلریڈی فلاں پیپرس میں یا فلاں سیوے میں موجود ہے, ہم اس سے اس کو مانتے ہیں. تو یہ ہماری ایویڈنس ہے. تو ایویڈنس کا لفظ جب بھی اب آگے آئے گا اس کا معنی ہے کہ اس متن کی کوئی شہادت ہو کہ ہاں بھی یہ متن یہ فلاں پیپرس سے لیا گیا ہے, اس کے بارے میں فلاں کوڈس میں موجود ہے, فلاں کوڈس تصدیق کرتا ہے چیز کی. تو نیسلے آلن نے یا راسمس نے یا ویسن ہارٹ نے کسی نے جو اپنا متن تیار کیا ہے یہ واقعی فلاں جگہ سے کیا ہے, وہ اس کی ہوتی ہے ایویڈنس. اس کے علاوہ ایویڈنس میں ہمارے پاس ترجمے بھی آتے ہیں, ٹرانسلیشنز. ہمارے پاس گریک کے علاوہ سیرائک ترجمہ تھا, لیٹن تھا, ایجپشین تھے. یہ تقریباً کسی صدی کے قریب تھے. یہ ہمارے ان ڈائریکٹ وٹنس ہیں, یہ ہمارے ان ڈائریکٹ وٹنس ہے کہ گو و تراجم جو ہے لاطینی میں یا پشاتا ہمارے پاس ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کا سیرائک ہے, نیو ٹیسٹمنٹ موجود ہمارے پاس ہے. تو وہ جو ترجمے ہیں وہ بھی تصدیق کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں یہی آیت 316 یوحنا کی انجیل, اگر ہم دیکھیں گریک ٹیکسٹ میں یہ چیز نہیں ہے تو شاید ترجمے کو چیک کریں کیا لیٹن ترجمہ, لیٹن ورلگیٹ جو ہے یا لاطینی زبان کا کوئی اور جو مخطوطہ ہے یا کوئی اور ایجپشین لینگویج کا یا سیرائک لینگویج کا, کیا وہ اسی آیت کو ایسے بیان کر رہا ہے کیا مصری زبان میں لفظ اپنا آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا؟ یو گاٹ اے پوائنٹ. اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ہم لیتے ہیں انڈائریکٹ ایویڈنس, یعنی کوئی ترجمہ اسی طور کا کوئی ترجمہ پکڑ لیا, تارگم پکڑ لیا, یا ہم نے لے لیا لیٹن ورلگیٹ لے لیا, لاطینی ورڈ لے لیا, اس کو دیکھ لیا کہ سینٹ جیروم نے جب یہ آیت لکھی تھی تو کیا اس نے ہز کا ورڈ یوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو سم ٹائمز یہ جو انڈائریکٹ ایویڈنسز ہیں, یہ جو تراجم ہیں, یہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ہمارے گریک ٹیسٹمنٹ کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن بات پھر آتی گھوم پہ کہ ہم ترجمے سے تو یہ نہیں کر سکتے کہ ترجمہ ایک سیکنڈری چیز ہے, یہ انڈائریکٹ ایویڈنس ہے. پھر بھی یہ چیزیں جو ہے جو لوگ ٹیکسٹ ریسورس پہ کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, انہیں بہت سپورٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس جو یونانی ویریئنٹس ہیں, ابھی میں نے بات کی کہ 5000 نسخے ہمارے پاس ہیں اور ان میں سے ایک بھی 100% دوسرے میل نہیں کھاتا. کہ 5000 مینوسکرپٹس ان کو آپس میں کمپیئر کریں تو کوئی 100% ایک جیسے نہیں ہے. اور یہ بات شاکنگ ہے, حالات دینے والی ہے. تو اصل بھی کیا ہے, ہم کس پہ بیس کریں؟ انہیں بولتے ہیں ویریئنٹس. اب یہ غلطیاں کیوں ہوئیں, یہ نسخے آپس میں ملتے ہیں کیوں نہیں؟ 250 عیسوی کا P1, اس کے بعد کوڈس سینیٹیکس یا ویٹیکنس, جب کمپیئر کرتے ہیں ملتا کیوں نہیں آپس میں؟ اس کی وجہ ہے ہیومن ایررز, جو غلطیاں کاتبوں سے ہوئی, جو نقل تیار کرتے تھے. ہمارے اس آج کے پورے ٹاپک میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیومن ایررز ہیں. نسخے آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی ہے سکرائبل ایررز, لکھاریوں یا کاتبوں کی غلطیاں جو کہ پاسبل ہیں. دنیا میں ایک بندہ بھی کامل نہیں ہے. To err is human, to forgive is divine. غلطی انسان سے ہوتی ہی ہے, یہ مت سمجھیے گا. جتنے صحیفے ہیں وہ کیوں نہیں ملتے آپس میں؟ کہ جب وہ کاپی کر رہے تھے تو کاپی کرتے کرتے ان سے غلطیاں ہوئیں. وہ غلطیاں اینڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں وہ کون سی غلطیاں تھیں. ابھی میں وہ ڈیٹیل میں جاؤں گا, صرف بتاؤں گا کون سی غلطیاں تھیں. لیکن جو 5000 نسخے ہیں وہ آپس میں کیوں نہیں ملتے؟ وجہ ہے ہیومن ایررز, سکرائبل ایررز. جو ہمارے مہرے تھے, کاتب تھے, ان کی غلطیاں تھیں. وہ حصہ 2 ترسیل میں آتا ہے ہمارے پاس. پہلے مدیر یا ایڈیٹر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ متن کی جو ترسیل ہوتی ہے, ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے, جب متن کاپی ہوتا ہے, اس میں ایک ایڈیٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس صحیفہ ہے آلریڈی یہ کتنا آتھینٹک ہے,
کیا اس کے شہرت موجود ہے، اس کے ایگزامپلس موجود ہیں کہ نہیں؟ اور یہ غلطیاں کیسی ہوئی یا یہ بات کیسی ہوئی؟ ہوا یہ تھا کہ اس دور میں ایک تبدیلی آئی تھی کہ تومار سے کوڈکس بنے تھے. اس سے پہلے تومار سے سکرول تھے، وہ سکرول میں، اس کے بعد ایک نئی چیز آ گئی، کوڈکس فارم آ گئی. اس لیے جو ایڈیٹر تھا اس زمانے کا، جو اس کو آگے لکھ رہا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیزوں کو بڑے دھیان سے دیکھے، جو اس کے پاس مسودہ موجود ہے، جو اس کے پاس اس دور کا جو بھی صحیفہ ہے، وہ اس کو چیک کرتا تھا کتنا آتھینٹک ہے، یہ پیچھے کس سے میل کھاتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری تھی. اصل کام تھا ایڈیٹرز کا، جنہوں نے یا کاتبوں کا، جنہوں نے آج تک ہمیں پہنچایا. ترسیل کا اصل کام تھا کاتبوں کا کہ نقل کیسے انہوں نے کی. اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو میڈیا تھا ٹرانسکرپٹ کرنے کا، وہ اس دور میں پہلے تختیاں تھی مٹی کی، پرانی لائبریریاں ابراہیم کے دور کی بھی ملی ہیں، نوح کے دور کے بعد کی. پہلے ایک وقت تھا جب کلے ٹیبلٹس میں آیا کرتے تھے، مٹی پر، گیلی مٹی پر لکھ کے اس کو سکھا لیا کرتے تھے. کلے ٹیبلٹس، پتھر کی سلیٹ بھی ہوا کرتی تھی، تومار بھی تھے، اور پھر کوڈکس آ گئے ہمارے پاس. یہ جو کوڈکس ہیں یہ پیپرس سے بنتے تھے، جو درخت کی چھال، چمڑا بھی میں نے بات کی، اس سے بنائے جاتے تھے. ویلم جو تھا چمڑے کا، اس کو لپیٹ لیا جاتا تھا، they can be scrawled. لیکن جب کرسچینٹی آتی ہے تب کوڈکس کا دور تھا. What is کوڈکس؟ یہ دیکھیے گا، کوڈکس لیٹن ورڈ ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے تنا یا درخت کا اسٹیم. اس کو ذرا سمجھیے گا کوڈکس کیا ہوتا ہے. جو کوڈکس سینیٹیکس ہے، کوڈکس لاطینی میں کہتے ہیں لکڑی کو یا تنے کو. جو ہوتے ہیں پیپرس ہوتے، اسمال پیپرس تھے، کیونکہ پیپرس ہی وہ تھا مٹیریل جو اس وقت استعمال میں تھا جس پہ لکھتے تھے. یا ویلم، وہ پیپرس کو رول کرتے تھے، تہ لگاتے تھے، اور تہ لگانے کے بعد اس کو دوہرے یا تیرے یا چوہرے بنا کر اس کو سی دیا کرتے تھے. وہ پیج بناتے تھے جس کو ہم لوگ پلٹ بھی سکتے ہیں، اور دو لکڑیوں کے بیچ میں اس کو باندھتے تھے. اسے بولتے ہیں کوڈکس. کہ ایک بڑے پارچمنٹ کو لیا یا ویلم کو لیا یا پیپرس کو لیا، اس کو تہ لگائی، اکہری یا دوہری بنا کر، پھر دو دن پکڑے، ان کو سی دیا کر. آج ہماری کتاب بھی ایسے بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو کتاب کے اندر جو سگنیچر ہوتے ہیں، بڑے بڑے دستے بنتے ہیں پیجز کے، ان کو پھر سیا جاتا ہے تو بڑی موٹی کتاب بنتی ہے. بیسیکلی یہ کتاب کی ایک پہلی شکل تھی، بک فارم تھی، کہ انہیں پیپرس کو، ان کو فولڈ کر کے، ان کو ہم بولتے تھے یہاں پر بنیو ہے، ٹینیو ہے، کوارٹرنیو ہے، کہ 2 یا 3 یا 4 تہ لگا کر ان کو پھر سیتے تھے، اور سینے کے بعد 2 لکڑی کے تختوں میں اس کو لگاتے تھے، جو ان کی باہر کی لیئر بنتی تھی. کہ جیسا آج ہمارے پاس باہر کی ہوتی جلد ہوتی ہماری، یہ جلد لکڑی کی بنتی تھی، اس لیے اس کو بولتے ہیں کوڈکس. یہ ہوتا ہے کوڈکس. جو اندر پیجز ہیں وہ پیپرس ہے یا ویلوم ہے، لیکن باہر کی جو ان کی جو جلد تھی وہ لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں، اسے اس کو باندھتے تھے. That's why they are called codex. اور جو مینuscripts ہیں یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز، اور یہ پکی بات ہے، جتنے بھی کوڈکس کے اندر جو پیج لگے ہوئے ہیں آپ وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، ہاتھ سے نقل کیا کرتے تھے. یہ پودا آپ دیکھ لیجیے، یہ پیپرس پودا ہے، اسی کی چھال سے، اس کی گودے سے وہ بنا کرتا تھا ہمارے پاس جو ہے پیپرس. اوپر ایک پکچر ہے اس پیپرس کی، ایک پیج کی. متن کی ترسیل میں سب سے اہم کام کاتب کا ہوتا ہے. 2 اصطلاحات کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے کاپیس، ایک ہوتا ہے سکرائب. ان کو سمجھیں. جو فرسٹ ورڈ کاپیس ہے وہ جس نقل کرنے والا، لیکن دوسرا لفظ ہے یہ کاتب، محرر یا منشی. اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے منشی خود لکھا جان بوجھ کر، میں نے کہیں پھٹ ڈالا کہ منشی کا، کہ نہیں منشی لے دیا. پھر انہوں نے بایو اسٹڈی والے باز نہیں آتے، لیکن دعا کرتے ہیں خدا ذہن کھولے، ہم لفظوں کو سمجھیں. چلو میں نے اس لیے 2 ورڈ سوال کیے، کاتب یا محرر. سب نقل کرنے والے تو کاتب ہو سکتے ہیں، مگر سب کاتب نقل کرنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ سکرائب ایک مسودہ کا مستند بھی ہو سکتا ہے،
اور مدیر بھی، مدیر یا ایڈیٹر. واٹ از دا فنکشن آف ایڈیٹر؟ مدیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایڈیٹنگ کرنا. ایک ٹیکسٹ سامنے آیا ہے، اس کو دیکھنا. فرض کرنا میرے پاس کوئی صحیفہ آتا ہے جس کے ساتھ اس کو چیک کرے ذرا. یونانی میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں ایک آرٹیکل مس ہے. آرٹیکل مس ہے. آرٹیکل جو دا آ این انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں، اردو میں آرٹیکلس نہیں ہوتے، گریک میں آرٹیکلس ہوتے ہیں. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ سلائڈ میں نہیں لکھی میں نے. اسے بولتے ہیں لکونیس پیپرس یا لکونیس کوڈکس. لکونا گریک لیٹن ورڈ، اٹ مینس کوئی گڑا، کھڈا. بعض اوقات کیڑے کھا جایا کرتے تھے نا پیپرس کو. کوئی لفظ کھا گیا کیڑا، لفظ آیا ہو تھیوس گاڈ. ہو از آرٹیکل، تو کیڑا ہو کھا گیا، وہاں سوراخ آ گیا. ہم بولیں گے کہ یہ جو پیپرس ہے یہ لکونیس ہے، اس میں ایک گڑا ہے، ایک کھڈا ہے، یہاں سے کچھ مٹی ہے کھائی ہوئی ہے. اب یہ کام ہے ایڈیٹر کا. جب وہ نقل کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا گرامر کے مطابق یہاں پر آرٹیکل کا آنا ضروری ہے، ادروائز سینس نہیں بنتا. تو ایڈیٹر اگلی کاپی میں آرٹیکل لگا دے گا یا نہیں لگائے گا، اس کی مرضی ہے. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ایسے نہ کیا دو یار. کیوں جی مسز ذکریہ، آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ میری مسز ساتھ آئی جی، میں کہا جی آپ ساتھ چلا. اچھا شاید ہو سکتا ہے جی. میں ان کو بہت تنگ کرتا ہوں جی، بہت میرا خیال کرتے ہیں. یقین تو رات پوری جب بیٹھا تو جب جاگتی رہتی جب میں سب کو تیار کرتا ہوں چیزوں کو. تو بہت شکریہ جی ان کا کہ خدا نے مجھے اچھا ساتھی دیا جو بہت مجھے میری سپورٹ کرتا ہے. بات ہو رہی ہے ایڈیٹر کی. ایڈیٹر از ویری امپورٹنٹ پرسن. اس کے پاس ایک چیز آ گئی جو مزے سے آئی ہے، لیکن وہ کیڑے کھا گئے یا پانی پڑ گیا یا کوئی اور چیز لگ گئی، لفظ وہاں سے مٹ گیا، کوئی اینڈنگ مٹ گئی، کوئی سینڈر سے مٹ گیا. یہ ہمارے پاس ورڈس ہے جی، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. مخطوطوں میں کوڈکسز میں اکثر ایبریویشن استعمال کرتے ہوتے ہیں. مثلا تو تھیوس ہے، تھیوس تو تھیوس کے لیے بعض کا فل ورڈ یوز نہیں کرتے تھے، وہ تھیٹا اور سگما یوز کرتے تھے، بس پہلا اور آخری والا تھیٹا سگما. اب تھیٹا میں سے اگر لائن اڑ جائے جو سینٹر میں ہے تو بن گیا اومیکرون، بن گیا اوس. اور یہاں مسئلہ آ گیا خراب کہ بعض اس کو لے لیں گے ہوس یا اوس، کیونکہ اس زمانے میں ان کوڈسز میں ہارڈ بریدنگ سافٹ بریدنگ نہیں ہوتی تھی. تو جو اوس ہے ناٹ بی پاسبل یہ ہمارا کوئی پروناؤن ہے یا جس کو سمجھ ہے کہ یہ تھیوس لکھا ہوا ہے. یہاں کام ہے ایڈیٹر کا کہ وہ بڑے دھیان سے لفظ کو دیکھتا ہے اور گرامر اور اپنے علم کے مطابق وہاں سپلائی کرتا ہے. تو اس لیے خاطب کا جو کام ہے ترسیل میں آگے چیز لے جانے میں بڑا اہم ہے. جب اس کے پاس کوئی مینوسکرپٹ آتا ہے، جب اس کو وہ کاپی کرتا ہوتا ہے تو کاپی کرتے کرتے بہت سی مشکلیں اس کو فیس کرنی پڑتی تھی. اور اس لیے آپ کو یہ غلطیاں نظر آ رہی ہیں جو آج 5700 صحیفوں میں جو کوئی آپس میں میل لکھا تھا. وجہ یہ تھی کہ جب سکرائب اس کو آگے کاپی کرتے تھے تو کاپی کرتے کرتے غلطیاں سے ہوتی تھی، بعض انکانشیس بعض کانشیس. تو وہ غلطیاں آخر میں چھوٹی سے آپ کو دکھاتا ہوں کون سی ہے. تو یہاں پر یہ بات تو پکی ہے کہ جو سکرائب ہوتا ہے وہ مصنف بھی ہوتا ہے اور مدعی بھی ہوتا ہے، ایڈیٹر بھی ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں ٹیکسٹ کو. آج کے سیکٹری کیا کرتے ہیں؟ باس دکھاتے ہیں ڈکٹیشن. اب باس نے اگر لکھا دی، غلطیاں بڑی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے اسٹینو کو یا خود ٹھیک کر دینا. تو اسٹینو بھی ٹھیک کرتا ہے کہ باس نے یہ چیز جملہ غلط بولا ہے، تو کہا تھا اسٹینوگرافر کا کہ وہ اس کو پھر جملہ ٹھیک کرتا ہے. یہ ہوتا کام ایڈیٹر کا کہ پیچھے سے کوئی چیز آئی ہے، اگر وہ سمجھتا کہ یہاں پر ترتیب غلط ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے. اس لیے جو نقل کا کام ہے بڑا امپورٹنٹ تھا ایک سکرائب کے لیے. اور اس زمانے میں جو سکرائب تھے یہ اصل میں چرچ کے لوگ ہوتے تھے، باہر کے بندے نہیں. وہی یہ کام کرتے تھے کاپی کرنے کا. ڈاکومنٹم ایک ورڈ ہے، یہ میں نے خود لکھا ہے آپ کے علم کے لیے. یہ ورڈ آپ آج یوز کرتے ڈاکومنٹس، لیٹن ورڈ ہے. ڈاکومنٹم لیٹن ہے، اس کی جو
डोचियो या डोकियो, लातीनी की 4 आगे टाइप्स हैं बोलने के लिए। एक चर्च लैटिन है, एक क्लासिकल है। क्लासिकल में बोलते डोकियो और चर्च बोलते डोचियो। आगे मेंटुम, मेंटुम इसकी एंडिंग है जो शो करती है इट इज कलेक्टिव नाउन। डोचियो मीन तदरीस, हदायत या कोई मिसाल, एग्जाम्पल। जो डॉक्यूमेंट्स होते थे या जो ये बनते थे हमारे मैनुस्क्रिप्ट्स, इनको एक मिसाल या गवाह के तौर पर भी मानते थे। हमने पीछे बात की, शवाहिद की बात की कि हमारे पास किसी भी सिफे के बारे में शवाहिद हो, एग्जाम्पल्स हो। एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स चलते आ रहे हैं या जो मैनुस्क्रिप्ट चलते आ रहे हैं, जो सिफे चलते आ रहे हैं, वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मसाले, डॉक्यूमेंटम है, डॉक्यूमेंट है वो, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज हमारे पास अगर चौथी सदी का कोई सिफा मौजूद है, हम उसको निगेट नहीं कर सकते। जब अगली कॉपी बनेगी तो वो एज इट इज कॉपी होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट आज भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हम जानते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अदालतों में हम लीगल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, कोई स्टैम्प पेपर को ची लेके आओ जनाब, फिर हम मानेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने सिफे थे उनको डॉक्यूमेंटम भी कहते थे। हमारे पास गवाह 2 किस्म के, पस मतून जमा मतन की, इन दस्तावेजात पर लिखे हुए गवाह के तौर पर हम उनको मानते हैं। एक डेट विटनेस होते हैं और एक होते हैं इंटैक्ट। डेट विटनेस वो जो सिफा हमारे हाथ में है, किस सदी का है, हम उससे कॉपी कर रहे हैं। और इंटैक्ट क्या होता है, हम किसी इक्तबास से किसी बहुत बड़े एक रानियस, फॉर एग्जाम्पल रानियस नाम गुजरा, हमने रानियस, यू नो रानियस, पता आपको रानियस का? योना का शागिर्द था आगे रानियस, पहले सॉरी पॉलीकार्प का, योना का शागिर्द पॉलीकार्प था और पॉलीकार्प का आगे रानियस था। हमारे पास आज कोई रानियस की कोई स्पीच है, कोई डॉक्यूमेंट है, उस स्पीच में उसने बात की, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, वो आयत थी। तो वो भी एक मिसाल के तौर पे आ जाएगी कि नहीं देखो रानियस भी अपने बेटे की बात कर रहा है। तो इस तरह रानियस की वो स्पीच हमारे लिए होगी इन डेट एविडेंस। बात समझ आई जी? डेट एविडेंस क्या है? जो कोई सिफा हमारे पास है, हम उससे नकल कर रहे हैं, वो हमारी डेट बरास्त एक एविडेंस है, शाहिद है। लेकिन अगर मेरे पास कोई सिफा नहीं है, मैंने कोई स्पीच पढ़ी, कोई डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया सेंट जेरोम का या किसी का, मैंने उसको पढ़ा और वहां से इल्म हुआ कि नहीं भी इस आयत में अपना वर्ड मौजूद है, गॉड नेस्ले ऑल ने उसको मिस किया हुआ है, इसको लिखा। लेकिन हमारे पास इरानियस की या सेंट जेरोम की लेक्चर की जो मेरे पास एक है, एक इंटरप्रिटेशन है, वहां उसने अपने बेटे की बात की है। इट मीन्स अपना वर्ड आना चाहिए। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। जो तफसीर हो सकती है, पैराफ्रेजिंग हो सकती है, रेफरेंस हो सकता है, किस चीज का, डेट कॉल्ड इनडायरेक्ट एविडेंसेस। ये टर्म्स मैं बता रहा हूं आपको कि जब कल को खुदा करे आप ग्रीक सीखें, आप रिसर्च में आए, ये टेक्निकल टर्म्स है। डॉक्यूमेंटम क्या होता है, एविडेंस क्या होती है, डेट इंटैक्ट एविडेंस क्या होती है, ठीक है, इन सब चीजों को आपको आना चाहिए। आगे तक अमल नकल, इसमें 2 किस्म की चीजें होती हैं, सुनकर या देखकर। अभी हमने बात कर चुके हैं कि पॉल ने कभी नहीं लिखा अपने हाथ से, बहुत कम लिखा है। पॉल बोलता था और कातिब लिखता था। हेयरिंग का मसला था कि सुन के लिखा करते थे। और दूसरी बात, देख कर नकल करना। तो हमारे पास 2 किस्म की चीजें हैं कि या तो कातिब स्क्राइब वो सुनकर लिखते थे या देखकर कॉपी करते थे। अगर मैं दूं ना आपको भी आज कोई लेटर कॉपी करे, 100% आप भी गलती करेंगे। यह मुमकिन ही नहीं है कि आप गलती ना करें। बार बार एक ही बात कि 5700 मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको क्यों नहीं मिलते। ये जो गलतियां पाई जा रही हैं उनकी वजूहत ये कातिब थे जो नकल करने वाले थे, या वो सुनते थे तो या फिर वो उसको देख के कॉपी करते थे। मैं बोलता हूं लफ्ज है सेंटेंस है लैंड, LAND लैंड, या सी SEACSWC।
प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है लेकिन स्पेलिंग फर्क है। मैं कहता हूं ओ आई सी, मैंने स्पेलिंग नहीं बोली आपको, आप सुन रहे हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि यहां सर सी का मतलब ले रहे हैं देखने वाला सी, तो आप एस ई लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं इतने कम में जो एस ई ए लिख दें, आवाज तो वही है ना। और ग्रीक में तो बेशुमार ऐसे पढ़े हैं, हल्का सा डिफ्थोंग आप चेंज कर दें, हल्का सा लफ्ज चेंज हो जाए तो कुछ और बन जाता है। जब कोई डिक्टेशन देने वाला जब बोलता था कि लिखें जी, ग्रीक में लिख रहे हैं वो, तो सम टाइम इट हैपेंड कि सुनने में प्रॉब्लम हो और गलत वर्ड जो है वो लिख लिया गया हो, या देखने में प्रॉब्लम हो। देख तो रहे हैं लेकिन आगे, अब मैं अभी ये चश्मा लगाया मैंने तो साफ देख रहा हूं, उतार दूं मुझे ब्लर नजर आएगा, मुझे मसला नजरों का भी होता है। तो बड़ी चीज होती है एक कातब के लिए, एक नकल करने वाली के लिए, कि जब कोई चर्च का लीडर उसको बोलता है, वो लिख रहा है तो शायद उसके हेयरिंग का मसला हो, वो गलत कॉपी कर ले, या जब देख के कॉपी कर रहा है तब गलती करे। और एक तीसरी चीज भी होती है, वो होती है हमारे पास कि बाज़ का एग्जाम्पलर शिफ्ट आती है। ये टर्म्स जरा सीखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर शिफ्ट, एग्जाम्पलर शिफ्ट का मतलब है कि अगर एक कातब के पास एक नुस्खा आया है, वो कॉपी कर रहा है, वो देखता है कि एक वर्ष के अंदर कोई एक सहीफा उससे तस्दीक नहीं कर रहा कि उस एक वर्ष में इतना पोर्शन P1 का है, इतना पोर्शन P5 का है, इतना पोर्शन P12 का है, इतना पोर्शन P16 का है। चार जो पेपर्स है उनको मिलाकर एक वर्ष बनाई है किसी ने। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे बोलते हैं कंटामिनेशन, कि यहां पर कोई कंटामिनेशन है। भाई मैं एक नकल करने से क्राइब हूं, मेरे पास सहीफा आता है, अब मेरे पास जब मैं देखता हूं कि यार ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा, जो मेरे कोडेक्स मौजूद मेरे पास है वो सारे कोडेक्स कोई एक इसको तस्दीक नहीं कर रहा, तो तब देखा गया कि ये 4, 5, 6 मैस्टर्स का अदगाम है, उनका कॉम्बिनेशन है, उससे जोड़कर ये चीज बनी हुई है। तो यहां पर बड़ा मसला था एक मदीर के लिए भी, एक कातब के लिए। अब क्या करूं मैं, इसको एसिड कॉपी कर दूं या इसको ठीक कर दूं? तो हमारे बाइबल की तफसीर में, नुस्खों की तफसीर में ऐसी मुश्किलात आई हैं जिसके बायस आज बड़े बड़े मसले पैदा हुए हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है। उनके पास ग्रीक बाइबल अपनी ग्रीक बाइबल है, क्यों नहीं मैच खाती? वजह यही था कि उनके पास ये मसले थे। और ये बातें आती है टेक्सट क्रिटिसिज्म में या टेक्स्ट एनालिसिस में, ये अलग साइंसेस हैं, ये अलग इनकी तालीम है कि ये टेक्स्ट के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, वो अलग से एक साइंस है। हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, लेकिन सिर्फ सिखाने का मकसद ये है कि नकल का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। जो गलतियां आपको बताई मैंने, दो किस्म की होती है, गैर शऊरी गलतियां और शऊरी गलतियां। गैर शऊरी गलतियां बसरी खताएं होती हैं, आंखों से मुतल्लिका है। एक आदमी की नजर कमजोर है, अब लेंस तो आज हमारे पास आए ना, ग्लासेस आई हैं। अब देखें उस दौर में जब ग्लासेस नहीं थी और बिजली नहीं थी हमारे पास लाइट है ना जी, हर चीज हमारे पास है। वी हैव कंप्यूटर्स जो खुद ठीक कर लेता है। हाथ से नकल हो रही है, दिए की रोशनी है, रात को बटा है, किंग ने ऑर्डर किया है कॉपी तैयार करनी है 1 महीने के अंदर, अब उनको लाजमी कॉपी तैयार करनी है। अब जल्दी में एक कातब, एक नकल करने वाला कि मैं यहां इसको खत्म करना, कॉपी करनी मैंने इसकी, तो अगर उसकी आंखें खराब है, वीक है साइड उसकी, तो गलती करेगा कॉपी करने में। कलमी खताएं भी होती हैं लिखते वक्त भी, तलफ़्फ़ुज़ की खताएं भी होती हैं कि शायद जो उसको डिक्टेट कर रहा है वो गलत बोल रहा है। याददाश्ती खताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याददाश्ती। अगर मैं आपको कौन सी कॉपी करें एक जुमला, तो क्या करेंगे आप? एक जुमला पढ़ते हैं, आपके दिमाग में आता है, फिर आप लिखते हैं। आपने कभी नहीं ऐसा किया, वर्ड कभी नहीं किया, आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, देन यू राइट, आप नकल तैयार करते हैं। अगर कातब की याददाश्त पर मसला है, एक उसे सेंटेंस पढ़ा, जब लिख रहा था तब भूल गया बीच में, यह भी मसला था याददाश्त का भी। और फैसला करने की खता, यह तो डिसीजन टेकिंग होती है कि
इसको मैं क्या करूं, जहां पर कंटेमिनेशन आ गई मैं तर्जमा क्या करूं। तो ये थी गैर शाउरी। एक होती शाउरी इस्लाहात, ये गलतियां नहीं इस्लाहात में कहता हूं, लसानियती या बयानबाजी लफ्जों की हो सकती है, हिस्टोरिकल हो सकती है कि ठीक कर लूं कि तब ये हुआ था, मसीह खुदा की पैदाइश जब हुई थी तब ये बादशाह था, ये गलत लिखा गया है, ये हिस्टोरिकल है, मैंने ठीक कर दिया, इस्लाह कर दिया। हम आहंगी हो सकती है, हारमोनी सेम हो सकती है, उसके अलावा नजरियाती इस्लाह आइडियोलॉजी भी हो सकती है, नजरिया भी होता है। अगर टीम का मसला है, बैप्टिज्म का मसला है, क्या पता एक मखतूते के अंदर जो अकीदा गलत है, नहीं ये चीज गलत को सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी इस्लाह कर सकता है एडिटर। और मजहबी इस्लाहात का भी होता है कि बातें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाती है। तो ये दो किस्म की है, और ये भी मैंने आपको सब बताया, ये लॉन्ग चैप्टर्स हैं इनके ऊपर भी, ये कोई इट्स नॉट वन स्लाइड, ये एक स्लाइड नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया कि ये गलतियां कैसे, ये लंबे चैप्टर्स हैं, इनकी एग्जाम्पल्स भी दी गई है कि कैसे वो गलतियां करते थे। आखिरी बस शॉर्ट सी रहेगी हमारे पास, ये कुछ कॉर्ड्स हमारे पास है। पहला कॉर्डस सिनाई का है, ये आपके सामने है, इसका पूरा जड़ा तैयार किया गया है, सॉरी कॉर्डस सिनेटिकस, ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट पूरा इसके अंदर है। 4th सदी का है, सेंचुरी का है, ग्रीक में है, सिनाई पे हुआ था, 1844 में डिस्कवर हुआ था। अभी ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, और इसकी तमाम बातें जो है आपको नेट से मिल जाएंगी सारी, इसके साइज कितना है, और ये अलेक्जेंड्रियन टाइप है, सिकंदरिया का इसका जो स्टाइल लिखने का है सर। एक ग्रुप बने मखतूतों के, ग्रुप तैयार कर दिए गए थे, बिजेंटाइन ग्रुप है, अलेक्जेंड्रियन ग्रुप है। तो ये जो बेसिकली अलेक्जेंड्रियन है, सिकंदरिया से बिलोंग करता है। वेरी क्लोज टू P66 एंड में लिखा कि पापरस 6 के बहुत क्लोज है, ये क्लोज का है, 100% नहीं था ये। नेक्स्ट आता है कॉडेक्स लेजेंडरिनस, ये इसका कोड ए है, इसमें भी ओल्ड न्यू टेस्टामेंट पूरे ग्रीक में, 5वीं सदी का है ये, ग्रीक में, अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी में। बिजेंटाइन टाइप इसकी, बिजेंटाइन है, वो अलेक्जेंड्रियन था, ये बिजेंटाइन है। बिजेंटाइन टाइप जो है इसमें अलग ग्रुप है सीफों का, जिसमें ये सीफे बाद की सदी के हैं। बिजेंटाइन टाइप वो टाइप है जिसको अरानियस एरास्मस ने भी बेस बनाया था, जो उसे बोलते हैं मेजोरिटी टेक्स्ट बोलते हैं, कि जो 5 सीफों में जो मेजोरिटी है बिजेंटाइन उनको ले, कि बिजेंटाइन दौर के सारे हैं। इसका P74 है, इसका जो से मैच करता है ये, और 47। उसके बाद हमारे कॉर्डस वेटिकनस है, वेटिकन का ये बहुत ऑथेंटिक है, ये 4th सेंचुरी का है, ये जो कॉर्डस है। नेम्स का वेटिकनस है, 20 का सिंबल है, इसमें ग्रीक ओल्ड टेस्टामेंट और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट है, और वेटिकन लाइब्रेरी में भी पड़ा हुआ है। इस वक्त साइज का 27 बाय 27 सेंटीमीटर है, यह भी अलेक्जेंड्रियन टाइप का है, और वेरी क्लोज टू पापरस 66, 75 एंड 162। कॉर्डस एफाइमी, ये जो एफाइमी है ये 5वीं सदी का है, ओल्ड एंड न्यू दोनों इसके टेक्स्ट आते हैं इसके अंदर। और उसमें अजीब बात ये है, मैं आपको दिखाता हूं, ये है पालिम्सेस्ट, पालिम्सेस्ट ये वर्ड में यहां लिखा है, ग्रीक में पालिम्साउ, पाली मैंने अगेन पसाव में राइटिंग। हम जानते हैं उस दौर में जो थे मैनुस्क्रिप्ट, ये जो पेपर्स बड़े महंगे होते थे, सम टाइम उसको मटाते भी थे। आज बच्चे की स्लेट होती है, लिखते स्लेट आपको वॉश कर दिया, फिर लिख लिया, फिर वॉश कर ली, फिर लिख लिया। हमारे टीचर थे सर डलीमा साहब थे, हमसे पढ़ा करते थे, वो पहले लेके कॉपी, अब कॉपियाँ वही वॉज ए कैटेगिस्ट, पहले लिखते थे पेंसिल के साथ, कॉपी भर गई, फिर पेन के साथ पूरी ब्लू पेन से भर गया, फिर से लिख रहे थे, यानी कि वो लिखी जाते थे कॉपी के ऊपर। अब एक पेज पर इतनी तहरीरें आ गई, लेड पेंसिल की है, उसके ऊपर ब्लू की है, फिर उसके ऊपर रेड की है। उस दौर में भी आप देखें गौर से, बड़ा अजीब सा टेक्स्ट है, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। ये बेसिकली पैलिम्सेस्ट है, इसका मतलब है कि ऐसे ही पार्चमेंट थे जिनको मटाकर फिर लिखा गया इसके ऊपर। इसके नीचे जब देखा उन्होंने रेस लिखा, अपने उसको एनालाइज किया, तो और टेक्स्ट भी मौजूद था इसके नीचे। उससे इल्म होता है कि ये जो पार्चमेंट थे, या ये जो टेक्स्ट हमारे पास जो मीडियम है, जो चीज जिस पर लिखा गया था,
یہ پہلے کچھ اور لکھا گیا تھا, اس کو مٹایا گیا تھا, اریز کیا گیا تھا پانی سے کسی اور چیز سے, اس کے بعد اس کے اوپر لکھا گیا تھا. تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ پالمپسسٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کا جو ہے جو ٹیکسچر سارا ہے. نیچے اس کی ایگزامپل دی کہ ایسے ڈبل رائٹنگ آپ کو نظر اس کے اندر آئے گی. آپ کوڈکس بیزائے یہ تقریباً 400 سینچری کا ہے, 400 جو ہے, اور بیزائے ہے اس میں گاسپل ایکٹ کے اپیسٹلز ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوڈکس واشنگٹن کا ہے, ڈبلیو اس کا سمبل ہے. یہ اس میں بھی 300 سے 500 کے بیچ کا آتا ہے, صرف گاسپلس کے اندر ہیں, اونلی گاسپلس ہیں اس کے اندر. آخری سلائڈ ہے جی, چھٹی ہے آپ کی, جان چھوٹ جائے گی آپ کی بھی. ہمارے پاس جو مخطوطوں کی جو گروپ بنائے گئے, خاندان بنائے گئے ہیں, ایک ہوتا عمل تنقید, وہ میں نے بتایا کہ یہ ایک الگ پروسیس ہے, اس کے بے شمار مراحل ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد, ان کے تمام باتیں دیکھنے کے بعد, پھر ہم نے ہوا یہ کہ ہم نے ان تمام مینuscripts کو گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا, جس میں ہمارے پاس بیزنٹائن ہے, نمبر 3 پہ دیکھیں الیگزینڈرین ہے, نیوٹرل ہے اور ویسٹرن ہے. تو ہمارے پاس جتنے آج 5000 صحیفے ہیں ان کو 4 گروپ میں تقسیم کر دیا گیا. بیزنٹائن ہے, نیوٹرل ہے, الیگزینڈرین ہے اور ویسٹرن ہے. تو ہم جب بھی کوئی مخطوطہ تیار کرتے ہیں تو ہم ان میں 4 میں کسی سے اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ الیگزینڈرین ٹائپ کا ہے یا بیزنٹائن ٹائپ کا ہے. تو یہ 4 بڑے گروہ ہیں. ہمارے پاس جو آج عہد نامے ہیں, پہلے TR ہے, ٹیکسٹ ریسیپٹس, اس کا مدیر الزیویئر تھا, اس نے 1933 میں یہ عام ہوا, جبکہ 1516 میں اراسمس کی اشاعت وہ یہ کر چکا تھا. اور ہمارے پاس جو بازنطینی خاندان ابھی کا جو ٹائپ 1 تھا, بیزنٹائن گروپ میں فال کرتا ہے. 12ویں اور 13ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں, اصل سے دور ہونے کے بعد علماء نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. TR ٹیکسٹ ریسیپٹس پہلے یہ بہت چلا, اور آپ کو بتا دوں کنگ جیمز ورژن KJV آپ نے بہت پہلے پڑھا ہوگا, وہ TR پہ بیس کیا گیا تھا. اب ہمارے پاس نیو کنگ جیمز ورژن آ چکا ہے, جو اولڈ کنگ جیمز ورژن ہے وہ TR کے اوپر, اس کو TR کہتے ہیں. TR ٹیکسٹ ریسیپٹس, ریسیو ٹیکسٹ, جو ٹیکسٹ ریسیو ہوا ہے ہمارے پاس وہ بیزنٹائن تھا. پہلے الزیویئر کا نام آتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا تو اراسمس کا اس میں ہاتھ تھا. اراسمس نے آلریڈی 16 سینچری میں اس کی اشاعت کی تھی. جو ٹیشنڈراف اور ویسکن ہاٹ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں, وہ بھی TR سے متفق تھے کافی حد تک, لیکن نیسلے آلن نے آ کر اس کو ریجیکٹ کیا, جس کی میں بات کی کہ نیسلے آلن کا بھی ایک ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. تو نیسلے آلن نے آ کر TR کو ریجیکٹ کیا. تو آج ہم جو پوری دنیا میں جو گریک نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ رہے ہیں وہ نیسلے آلن کا ایڈٹ کیا ہوا ہے. اس نے بے شمار صحیفوں کو پڑھ کے ان کی ڈیٹس دیکھ کر کے بڑا ایک لمبا پروسیس ہے, یہ ہمارے لیے ایک نیا عہد نامہ تیار کیا ہے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ UPS بھی ہمارے پاس ہے. UPS اس کے 2 بنتے ہیں, یونائٹڈ بائبل سوسائٹی یا یونیٹیرین بائبل سوسائٹی. دنیا میں 2 سوسائٹیاں ہیں, ایک ہے TBS ٹرینیٹیرین بائبل سوسائٹی, یہ انگلینڈ میں ہے. ایک UPS ہے, یونائٹڈ بائبل سوسائٹی. ہم لوگ UPS کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یونائٹڈ بائبل سوسائٹی یا یونیٹیرین بائبل سوسائٹی ایک ان کا اپنا ورژن بھی ہے گریک لینگویج کا, جو کافی انہیں مخطوطوں کے ساتھ میچ کرتا ہے. حاصل کلام آخری سلائڈ ہماری جناب. آج کا دور کمپیوٹر ایج ہے, اب ہمارے پاس ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. ہمارے پاس موبائل فون میں پوری بائبل موجود ہے. ہمارے پاس کرٹیکل آپریٹرس موجود ہے. کرٹیکل آپریٹرس ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب میں بڑی محنت کی ہے, ہمارے اسکالرس نے ہر لفظ کے اوپر سمبل لگائے ہیں, اس کے نیچے فٹ نوٹ دیے ہیں کہ یہ پورشن کن کن مینuscript سے آیا ہے, یہ لفظ یہاں تھا پر اب نہیں ہے, اس کو مارجن میں لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کرٹیکل آپریٹرس. اور بہت سمبل ہے جو آپ اگر آپ کوئی لیں بائبل سوسائٹی سے نیسلے 28 ڈش, تو آپ کو سائڈوں پر نیچے بہت سے سمبل نظر آئیں گے جو کہ ٹیکسٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے, اس کی ایویڈنس کیا ہے, کون سی باتیں تھیں, کون سی ایڈ کی گئی ہیں, کون سی چیز یہاں پہ نہیں یہاں پہ تھی, سب کچھ یہ کرٹیکل آپریٹرس ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا.
اس کے علاوہ آج کے دور میں وہ ضروری ہے کہ بائبل پر زیادہ کام کیا جائے، تحقیق کی جائے کہ ہم اصل متن کے قریب تک پہنچ سکیں. سارا مسئلہ ہے کہ ہم اصل کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو اپروچ دا اوریجنل. ہم ان صفوں کی اسٹڈی کر کے، ان کو انالائز کر کے، ریسرچ کر کے، کمپیئر کر کے ہم کوشش کریں ہم ایسا متن تیار کریں جو 100% پال کا یا گاسپلس کا ہو. تو آج کی ریسرچ یہی ہے کہ سب اس پہ کوشش کر رہے ہیں. آخری سوال، خدا نے ایسا کیوں چاہا کہ آپ کے صحیفوں میں یہ غلطیاں ہوں؟ غیر قومیں کہتی ہیں ان کا ٹیکسٹ کمپلیٹ ہے، ان کی کتابیں کمپلیٹ ہیں. یہ بائبل ہے جس میں اتنی خطائیں ہیں، ان کے صحیفے نہیں ملتے آپس میں. خدا نے ایسا کیوں الو کیا؟ آنسر، تاکہ ریسرچ، شاباش، کہ ریسرچ کرے. اگر یہ تک کمپلیٹ تو کسی ریسرچ نہیں کرنی تھی. خدا نے چاہا کہ ایسے اختلافات ہو تاکہ لوگ بیٹھے مت رہیں، وہ ریسرچ کرتے رہے، وہ ریسرچ کرتے رہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ متن سے کلیسیا نہیں نکلی، کلیسیا سے متن نکلا ہے. کیا کہا جی میں نے؟ متن کلیسیا سے نکلا ہے، کلیسیا متن سے نہیں نکلی. کلیسیا خداوند میں سے نکلی. جب بھالا مارا اس کی چھاتی پر خون پانی بہ نکلا، کلیسیا وہاں سے نکلی. کلیسیا کو سپرد کیا مسیح نے پاک روح کے، نہ کہ متن کے سپرد کیا. متن کو سپرد کیا آپ کے. اس لیے اسے پریشان مت ہو کہ جی متن نہیں ملتا، پھر کیا ہوا؟ نہیں ملتا تو دین اگر میچ نہیں کھاتے پھر کیا ہوا؟ لیکن ایک بات ہے جی، چاہے ہمارے پاس 5700 نسخے ہیں، ہمارے اسکالرس نے ایمانداری کی ایک ایک لفظ کو لکھا ہوا ہے مارجن میں. اگر مین ٹیکسٹ نہیں لکھا تو مارجن میں لکھا. ہمارے اسکالرس نے ان کو آگ لگا کر جلا نہیں دیا جو کہ باقی لوگوں نے کیا. باقیوں نے یہ بات سمجھے ہر کتاب میں نقش ہوتے ہیں. کوئی کتاب ہمارے پاس ارسطوٹل کے، ہمارے پاس پلیٹو کے، ہمارے پاس اور بڑے بڑے اسکالر کے جو ہے، اور ایسے ہی شیکسپیئر کے بھی آپ سے میچ نہیں کھاتے. کوئی متن پاسبل ہی نہیں ہے آج کے دور میں کبھی 100% میچ کھاتا. یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. جو متن 100% سیٹ ہونا وہ انسان کا خود تیار کیا ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. اگر میں جاؤں کسی جنگل میں بڑی کٹنگ کٹنگ کی ہو بہت خوبصورت، تو کیا کہوں گا میں یہ کسی بندے کا کام ہے، خدا نے ایسا نہیں کیا. جنگل میں جائیں، جنگل میں وہ سب شاخیں بکھری ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے اوریجنل، یہ اوریجنل ہے. جب کسی نے کاٹا کوٹا ہو وہ ہوتا ہے نہیں، فیک ہے. جو چیزیں کاٹی کوٹی ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں. ہمارے پاس بائبل جیسی بھی ہے، چاہے ان کے اسکرپٹ آپ سے نہیں ملتے، لیکن ہمارے پاس 5700 محفوظ تو ہے، اور ان سب کو جوڑ کر ایک متن تیار کیا گیا ہے. جو باتیں میجورٹی میں جو ہیں وہ لکھی گئی، جو ایک لفظ بھی کسی اگر ایک اسکرپٹ میں یا کسی صفحے میں ملتا ہے اس کو بھی لکھ لیا گیا نیچے فٹ نوٹ میں. ہمارے علماء نے ایمانداری کی ہے، وفاداری کی ہے. انہوں نے کسی صفحے کو آگ لگا کر ضائع نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کسی صفحے کو آگ لگا کر ضائع، جو کہ باقی لوگوں نے کیا، باقی سب آگ لگا دی، ضائع کر دیے، بس ایک چھوڑ دیا کہ یہی پڑھی جاؤ. ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے محفوظ رکھا کلیسیا کے لیے. آج سارے صحیفے دنیا کے مختلف لائبریریز میں اور بڑی بڑی جو میوزیم میں پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. سب مخطوطے ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، کوئی آٹوگراف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سارے بہت قریب قریب ہیں. اور آج میں چاہوں گا کہ آپ اس میں ریسرچ میں لینگویج پڑھیں اور اندر جائیں. اور آخری جو ایک دعا ہے آپ کے لیے، ہے خارس ٹو کھوریو یسو میتھمون. خدا مسیح یسو کا جو فضل ہے آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. گاڈ بلیس یو آل. جی جی سر میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی بڑی محنت کی ہے، بڑا تھورلی آپ نے
جی اس سے میں بہت محسوس ہوا اور یہ میرے لیے بڑا مطلب ایک ہیلپفل ہے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو یہ بڑی اچھی مثال ہے وہ میں نے آپ سے بہت شکریہ جی. اوور آل سارا ہی بڑا مزہ کرنا آپ نے بڑا میں نے تو کوشش کی تھی جی, تھوڑی سی کاوش تھی, باقی جو میں نہیں سمجھتا, اور بس آپ کی دعائیں چاہیے مجھے. اور میں خاص آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا ابھی میں نے اناؤنس کیا کہ بائبل پڑھائی جا رہی ہے پورے پنجاب میں, آپ کالجز میں, ایک اچھا سائن ہے ہمارے پاسٹر صاحبان کا لی. آپ کالجز میں جائیں جو پڑھ لکھے ہیں, وہاں سی وی دیں, جتنے کرسچن بچے ہیں آپ کو ہائر کریں گے ان کو پڑھانے کے لیے, چاہے وزٹنگ فیکلٹی بھی کیوں نہ ہو. اور اب میرا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ایک سیٹ کریٹ کروائیں, اور پلس بائبل ابھی تو ایک مضمون ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ پراپر ایک الگ سے بائبل کی ماسٹرز بھی ہو, اور یہ ہوگا. اگر ایک سٹیپ ہو چکا ہے تو اگلے بھی پاسبل ہے. اس میں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے, کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. آپ سب مل کر اگر ہم اپنے جو چرچ لیڈرز ہیں اگر مل جائیں, ہمارے پارلیمنٹرینز مل جائیں, اگر ہم مل کر ایک ریکویسٹ کریں کہ جس طرح اسلامیات میں باقیوں میں ماسٹرز ہو رہا ہے, ہم بائبل اسٹڈی میں بھی چاہتے ہیں کہ ماسٹر کی ڈگری اناؤنس کی جائے. ابھی بی ایس پروگرام جو 4 year BS پروگرام ہے, اس میں بائبل آ چکی ہے 2, 4, 6, 8 سیمیسٹر کے لیے. بائبل کمپلسری ہے کرسچن بچوں کے لیے, وہ پڑھ بھی رہے ہیں, اور میں بکس تیار کر رہا ہوں ان کے نصاب کے لیے. اور نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو جلد ہی الگ ڈگری بھی لے کے آئیں. تو ایک تو دعا میں یاد رکھیں مجھے بھی, میرے گھرانے کو بھی, میرے چرچ کے لوگوں کو بھی, اور یہ کہ خدا کا کام ایسے کرتا رہیں. خدا کو بڑھے. جی اینی کویشچن؟ نو, یا تو سمجھ بالکل نہیں آیا, یا چلو جی, بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو آل. ہماری ہفتے میں ہوتی ہیں 3 دن ہوتے ہیں, شام کی کلاسز 2 بجے کے بعد. کم از کم تعلیم چاہیے میٹرک, کم از کم. تو یہ 1 سال کا ڈپلوما ہے گریک کا, 1 year اس میں پڑھاتا ہوں گریک. اب ایڈمیشن آئیں گے سپٹمبر کے اینڈ میں شروع ہوں گے. ابھی تو کلاس چل رہی ہے ہماری. میرے بہت سے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کھڑا جائیے, شکل دکھانا پڑے. یہ باتش بچہ ہے, سکائنا ہے, اسٹینڈ اپ پلیز. یہ سارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے فی الحال جو ہے ابھی پڑھ رہے ہیں. وہ پیچھے بچہ جو ہے وہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ کا ہے, وہ گریکس میں پڑھی 1 month, اور ابھی وہ یہاں پہ آیا ہے. تو اپنے خاص ان بچوں کی دعا کرنی جی, تاکہ یہ اس کاوش میں وہ آگے بڑھ سکیں جی. تو سپٹمبر کے اینڈ میں یہ آ جائے گا جی. یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے آپ کو. جی جی بالکل, وہ آپ کو بتا دی جائے گا. یہ ہمارے سیم بھائی بھی گریک پڑھ رہے ہیں, یہ بھی آج کل پڑھ رہے ہیں گریک, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے. جی مکمل لینگویج پوری, ہم ٹیکسٹ پڑھاتے ہیں بائبل کا ساتھ ساتھ. جی آپ بالکل سارا پڑھاتے ہیں ساتھ. ہبرو کا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں الگ ٹیچر ہیں. میں ایسے گریک اور لیٹن پڑھاتا ہوں وہاں پر. اوکے سر پلیز. تھینک یو زکریا بھائی. میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے بہت ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی. اور شروع میں تو میں تھوڑا سا ڈر ہی گیا تھا, کیونکہ آپ نے ایسی ایسی باتیں کی کہ میں نے کہا یہ پریشانی نہ ہو جائے ہمیں نہ بعد میں کہیں کہ یہ کیا کیا ہمارے ساتھ. لیکن اچھا ہے, یہ باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ریسرچ کی طرف آ سکیں اور ہمیں پتہ چل سکے. جو کچھ آج انہوں نے پڑھایا ہے اس کے حوالے سے یہ انہوں نے آؤٹ لائن بھی تیار کی ہے. یہ بھی آپ کو ہمارا سٹاف جو ہے یہ آپ سب کو دے دیتا ہے, تاکہ ان فیوچر جو ہے آپ اس پر اور زیادہ غور کر سکیں اور دیکھ سکیں, اور جس طرح سے آپ کو موقع ملتا ہے آپ ریسرچ کریں, آپ پڑھیں چیزوں کو. کیونکہ یہ سیم یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. کچھ ہمیں اس کا آج بہت فائدہ ہو گیا. یہ پہلے سے ہی ہمیں کچھ لوگوں کو مل گئی تھی, اس سے یہ ہوا کہ ہمیں کافی اسی پیج پہ لکھنے میں کرنے. چلیں گڈ, یہ بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی جی.
कुछ वीक तालीमें हुए हैं, तो क्या ये बाइबल सोसाइटीज ये लोगों के सामने कह सकते हैं कि हमसे ये वीक तालीम हुए हैं? ठीक है, हम कह देते हैं, आप ही ने आ जाना है, आपकी कलीसिया नहीं आ जाना हमें कुटने के लिए। एक्चुअली बात पता है क्या, देखें, जो एक बात उन्होंने भी यहाँ पर की थी प्रोफेसर साहब ने, उसको समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी लेवल पर जाकर चीज़ों को समझने के, आम कांग्रीगेशन को आप बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, आम कांग्रीगेशन को कहेंगे बाइबल सोसाइटी ट्रांसलेशन करती है। मैंने और पादी साजिद ने आजकल काम शुरू किया है, हम सेमिनरीज़ में जा रहे हैं, 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर में होते हैं स्टूडेंट्स, हमने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में अभी सल्वेशन आर्मी ट्रेनिंग कॉलेज में, और फिर अभी हमने FGA बाइबल सेमिनरी में बात की, हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो हम आजकल उनको बता रहे हैं कि बाइबल ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कहूँ कि बाइबल ट्रांसलेशन होता है, उसमें एक सोर्स टेक्स्ट होता है, एक बेस टेक्स्ट होता है, एक मॉडल टेक्स्ट होता है, तो आप कहेंगे ये क्या कह रहा है? पता है किसी को? ठीक है, सो हमें बेसिकली चीज़ों का ही नहीं पता। ठीक है, और सॉरी टू से, मतलब मैं इतना बहुत ज़्यादा तजर्बाकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे 3 साल का बाइबल सोसाइटी का तजर्बा ये कहता है कि हमारे चर्चेज़ में संडे सर्विस के अलावा, ठीक है, और एक्टिविटीज़ के अलावा ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल टीचिंग है ही नहीं है, सेमिनार्स है ही नहीं है। मैं ये संडे सर्विस के लिए नहीं कहता, संडे को क्योंकि आम शख्स भी आता है, उसको एक थॉट चाहिए जो पूरा हफ्ता उसके साथ चले। ठीक है, बट उसके अलावा ऐसी ठोस तालीम के लिए आपको सेमिनार्स और दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत है जहां आपकी कांग्रीगेशन सीखे। मैं अक्सर, ये मेरा तजर्बा गुजरा, जब बाइबल सोसाइटी की बुक का सवाल हुआ तो लोगों को टेक्सचुअल, पासबानों को टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का नहीं पता था। ठीक है, तो पासबानों को टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का नहीं पता, तो अल्टीमेटली वो हमें भी फ़ोन करके कहते ये क्या है, तुसी की कीता है। ठीक है, सो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो हम कांग्रीगेशंस को क्या दे रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए ज़रूरी ये है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली है। हमने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया एकेडमिक लेक्चर्स का कि एटलीस्ट जो कुछ हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम उसको आगे लेकर जाएं। ठीक है, अगर मैं नहीं डिलीवर कर सकता तो हमारे पास, ताकि आपको लोग आइडेंटिफाई हो, हमारे पास ऐसे लोग, आपने सुना कि पिछले दिनों में कितने लोग आए और हर एक को खुदा ने एक फ़र्क तोड़ा दिया है, तो आप ऐसे लोगों को बुला सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट रब्ता नहीं, आप हमें कह सकते हैं भाई हम चाहते हैं कि ये शख्स जिसने आपके साथ ये सेशन लिया है, ये हमारे चर्च में भी आए और हमारी कांग्रीगेशन, हमारी यूथ के साथ ही ये करे प्रोग्राम और ये सारा उनको सिखाए। सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं सोचता हूँ कि आज शायद जहाँ पर हम कहते हैं ना हमारे बच्चे ईमान में कमज़ोर हैं, हम उन्हें प्रॉपरली अपने ईमान की ठोस, अहम और बुनियादी चीज़ें नहीं बताते। ठीक है, हम ये उनको बता देते हैं ईमान रखो, दुआ करो, ठीक है, लेकिन दुआ कैसे करनी है, ठीक है, वो पुरानी हमने 5 चीज़ें याद कर ली हैं उंगली के ऊपर, वो हमने याद करा देनी है, ये शुक्रगुजारी के लिए, ये दूसरों के लिए, ये ठीक है, बट यू नीड टू टीच देम कि प्रेयर क्या है, प्रेयर में रिलेशन क्या है खुदा के साथ। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग रेगुलर प्रेयर करने वाले हैं, बट वो रवायती दुआ करने वाले हैं। हम में से बहुत सारे लोग अच्छे बाइबल रीडर हैं, पर वो रवायती, क्योंकि उनकी रूटीन बनी है, सुबह भी पढ़नी है, शाम भी पढ़नी है, वो पढ़ने वाले हैं, बट उस टेक्स्ट को समझ के पढ़ना या उस पर गौर करना, मेडिटेट करना, अपने लिए थॉट लेना, शायद बहुत कम लोग हैं। ठीक है, सो चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उनकी गहराई में जाएं। साइंस पढ़ाते हैं आप में से बहुत लोग, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को बयान कर देते हैं जी ये एटम बम है, तो एटम बम पे तो कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, फिर आप एटम बम के पीछे जाते हैं, क्या केमिकल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं तो ये बना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और जिसको मैं सोचता हूँ कि हमें किसी तरह से शुरू करने की ज़रूरत है अपने चर्चिज़ में, अपनी कांग्रीगेशन के साथ, सेमिनार्स की सूरत में, ट्रेनिंग्स की सूरत में, ताकि हम अपने जो मौजूदा लोग हैं और आने वाली नस्ल है उनको अच्छा एजुकेट कर सकें। तभी वो
इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छे ईमानदार होकर खड़े रह सकते हैं। वरना तो बहुत सवाल हैं, आप भी मैं भी बचपन से सुनता आया, आप भी सुनते आए, बाइबल बदल गई, ये हो गया, वो हो गया। और जाहिर है जिनके पास जवाब नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं, कुछ जज्बाती होकर गुस्से से बोल देते हैं, ठीक है, और उनको कुछ पता नहीं होता लेकिन वो उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बोलते, वो फिर इधर उधर सर छुपाते फिरते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। पर क्या है, क्योंकि हमने डिलीवर नहीं किया। अब मैं कन्फेस करता हूँ, हमने डिलीवर नहीं किया, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहुँचाएँ लोगों तक चीज़ें, ताकि लोग, आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं जो इन सेशंस में रेगुलर आते रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, कम से कम मैंने तो बहुत सारी सीखी हैं इन दिनों में, ठीक है। तो आपने भी ज़रूर सीखी होंगी, देखी होंगी, लेकिन सीखें, दूसरों को तैयार करें, लाएं। मुझे कभी कभी बहुत होता है कि लोग चर्चेस, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जस्ट फॉर यू, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 70 लेटर्स, मैडम इतने ही हैं, मैं हर महीने निकालता हूँ इसके इनविटेशन के, ठीक है। बट इंटरेस्ट लेवल आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी भी होती है तो हम सीखने को तैयार नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब हम सीखेंगे नहीं तो हम बोल्डली नहीं खड़े हो सकते, हम फिर ऐसे ही कभी इधर मुंह छुपाएंगे तो कभी इधर छुपाएंगे, क्योंकि हमें अपना आप ही नहीं पता कि हम कैसे हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सीखें, दूसरों को मोटिवेट करें, सीखें। मैं तो इस लिहाज से भी बहुत एग्री हूँ कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जाएं बाइबल सोसाइटी, तो मैं तो इस लिहाज से भी एग्री हूँ कि आप अपने चर्चिज़ में करें सेमिनार्स, लेक्चर्स, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हम खुद भी आएंगे, बट डू, क्योंकि ना ये बहुत ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा लंबी बातें हो गई, थैंक यू। आपके पास फॉर्म आ गया, आप ज़रूर फीडबैक दें हमें आज का सेशन कैसा रहा, और अगले सेशन पे हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम आने वाले साल में कौन से टॉपिक्स करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह होंगी सारी चीज़ें।